وہ لڑکی ہے سب سے جدا ایپیسوڈ 3۔ کیا خبر ہے سرفراز؟ وہی بھائی جی، آپ کی چچی صاحب پچھلے ہفتے سے ہاسپٹل میں ہیں، اور جس لڑکی پر آپ نے نظر رکھنے کو کہا ہے وہ تو اس دن کے بعد سے باہر تو دور بالکنی تک میں نظر نہیں آئی۔ ہاں، البتہ ایک چیز ہے جو عجیب ہے۔ کیا؟ ایک چھوٹی سی لڑکی ہے جو دن میں کئی مرتبہ آئی جی مینشن میں آیا جایا کرتی ہے، وہ بھی 3 گارڈز کے سخت پہرے میں۔ بات عجیب یہ ہے کہ اگر آپ کے چچا صاحب کی ایک ہی بیٹی ہے تو پھر آئی جی مینشن سے جتنی بھی لڑکیاں جتنے بھی بڑے حفاظتی دستے کے ساتھ نکلیں وہ ہمارا درد سر نہیں ہے۔ تم لوگ بس وہی کرو جو کرنے کے لیے کہا ہے، یہ دھیان میں رکھتے ہوئے کہ وہ ہمارے خاندان کی عزت ہے۔ جی بھائی جی۔ معراج کے بے لچک انداز میں باور کرانے پر اسبات میں سر ہلاتے سرفراز نے رنگ ہو رہا فون کان سے لگایا۔ ہیلو، ہاں میں بول رہا ہوں۔ کیا؟ نہیں، تم لوگ ابھی کوئی اقدام مت کرو، میں بھائی جی کے پاس ہی ہوں، میں انہیں بتا کر تمہیں کال کرتا ہوں۔ ہاں، تب تک بس دور سے نظر رکھو، شک نہ ہونے پائے انہیں۔ کیا ہوا ہے؟ سرفراز کے فون کان سے ہٹاتے ہی معراج منتظر تھا۔ بھائی جی، آپ کی چچی صاحب ابھی ہسپتال سے آئی ہیں، اور جن پر آپ نے نظر رکھنے کے لیے کہا تھا وہ چھوٹا سا سفری بیگ لے کر 2 گارڈز کے ہمراہ گاڑی میں بیٹھی ہیں، اور آپ کے چچا صاحب اور چچی صاحب احتیاطی طور پر انہیں پیچھے سے فالو کر رہے ہیں۔ شاید انہیں آپ کے ارادوں کی پختگی کا خوب اندازہ ہے۔ شاید نہیں، یقیناً۔ معراج استہزائیہ تاثرات لیے کھڑا ہوا۔ تقیانوسی، ان پڑھ، گنوار ہی سہی، لیکن اپنے کال کی پاسداری ہمارے خون میں ہے، جو چچی صاحب خوب جانتی ہیں، لیکن صد افسوس ان کی معلومات محدود اور ناکافی ہیں۔ ٹیبل سے چشمہ اٹھا کر قمیص کے دامن سے صاف کرتے وہ بظاہر مسکرا رہا تھا، لیکن آنکھوں کی خون جما دینے والی سرد مہری اس کے سنگین ارادوں کا راز افشاں کر رہی تھی۔ انہوں نے حفاظتی اقدام کر لیے ہیں، اب ہمیں جوابی کارروائی کرنے کی ضرورت ہے۔ پھونک مار کر اس نے خطرناک عزائم کا راز کھول رہی آنکھوں کو چھپایا تھا۔ تو بھائی جی آپ؟ چادر درست کرتے معراج کے گردن موڑنے پر سرفراز جملہ ادھورا چھوڑ کے لب دبا گیا۔ انا ان کے مقدم ہے تو ہمارے بڑوں کی حمیت بھی اتنی عذرا نہیں جو جس کا جب دل چاہے رون دے، اور آج میں یہ بات چچی صاحب کو کچھ اس انداز میں سمجھاؤں گا کہ بھول کر بھی وہ دوبارہ نہیں بھولیں گی۔ پھڑپڑاتی کنپٹی کی رگیں اس کے ہر حد سے تجاوز کر جانے والی مصمم ارادوں کی دلیل تھی۔ سرفراز کے کئی متجسس سوال دم توڑ گئے۔ تو اب کیا کرنا ہے بھائی جی؟ مجھے بتانے کی ضرورت ہے؟ نہیں، نفی میں سر ہلاتے سرفراز فون پر نمبر ڈائل کرنے لگا، جبکہ معراج جیپ کی طرف بڑھا تھا۔ خوش قسمتی سے میرے چچا صاحب کی زوجہ ہیں آپ، رشتے کے اعتبار سے میرے لیے قابل احترام، تبھی معافی کی مہلت دی تھی چچی صاحب، ورنہ سیکنڈ لگتا مجھے آپ کو میری مرحومہ خالہ اور مرحوم دادا صاحب کے یہاں بنفس نفیس معافی طلب کرنے کے لیے بھیجنے میں۔ لیکن خیر، جواب تو اب بھی میں آپ کو ناقابل فراموش ہی دوں گا۔ زخمی مسکراہٹ لبوں پر سجائے وہ زہر خون لہجے میں چشم تصور میں مرینا بیگم سے مخاطب تھا۔ دراب؟ بالکل غیر متوقع بات پر اکمل صاحب حیرت اور بے یقینی سے اکرام صاحب کو دیکھے گئے، جنہوں نے بلا توقف اطمینان سے اسبات میں سر ہلایا تھا۔ خدا نے مجھے کوئی اولاد نہیں دی، شاید اس لیے کہ اقصیٰ اور دراب کو وہ کمی پوری کرنی تھی۔ وہ دونوں میری سگی اولاد کی طرح ہیں۔ اگر دراب کی زندگی میں وہ 4 ماہ حائل نہیں ہوتے تو میں تجھ سے یہ پوچھنے کی زحمت قطعی نہیں اٹھاتا، خود اپنی سرپرستی میں یہ فریضہ انجام دے دیتا، اور دراب کی قابل فخر قابلیت اور پروقار شخصیت کے پیش نظر میرا دعویٰ ہے تجھے یا بھابھی کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ پھر ہمارے مرحوم یار کی بھی یہی خواہش تھی۔ گہری سوچ میں ڈوب اکمل صاحب پر نظر گاڑے پروسوک اور بے حد ہموار طمانیت برے انداز میں گویا ہوتے وہ کہیں ہچکچاہٹ کا شکار نہیں ہوئے تھے، کیونکہ یہ بات ایک عرصے سے ان کے ذہن میں نقش تھی، بس موقع کی تلاش میں تھے۔ وہ کل بھی براہ راست یہ بات کر سکتے تھے، لیکن قصداً انہوں نے اکمل صاحب کو رات بھر سوچنے کا وقت دیا تھا، اور آج جب وہ الجھے واپس ان کے آفس میں آئے تو بنا پس و پیش انہوں نے اپنا مدعا رکھ دیا، جس کے بعد اکمل صاحب کا رد عمل متوقع تھا۔ اکمل، تجھے یاد ہوگا پڑھائی کے زمانے سے ہم نے اپنی دوستی کو رشتہ داری میں بدلنے کا سوچ رکھا تھا۔ میری کوئی اولاد ہوئی نہیں، لیکن تمہارے گھر جب اقصیٰ آئی تبھی احمد نے اپنی خواہش ظاہر کر دی تھی، لیکن درمیان میں غیر متوقع حالات کے ہاتھوں مجبور ہو کر اسے اپنی دیرینہ خواہش پر ایک مرتے ہوئے مجبور باپ کی گزارش کو فوقیت دینی پڑی۔
جو 4 مہینے سے زیادہ نہیں چل سکی، اور دراب کی زندگی کی ان 4 ماہ کی بابت ہم دونوں بخوبی جانتے ہیں۔ شش و پنج میں مبتلا اکمل صاحب کے شانے پر دباؤ بڑھاتے انہوں نے وہ عہد و پیما یاد دلائے جو طالب علمی کے دور میں انہوں نے محبت و یگانگت سے باندھے تھے، جو ان تینوں کو آج بھی بہت بے حد عزیز تھے، باوجود اس کے کہ ان کا ایک یار دائمی جدائی کا دکھ دے گیا تھا۔ کس شش و پنج میں مبتلا ہو، ان کی خاموشی اب بھی نہ ٹوٹی تو اکرام صاحب نے زور سے ان کا شانہ ہلایا۔ یار، زبان تو میں نے مرحوم بابا صاحب کو بھی دی تھی۔ ان کی تھکی تھکی آواز بے حد پست تھی، اور بظاہر معراج میں بھی کوئی خامی نہیں ہے، سوائے اس کے کہ کچھ وجوہات کی بنا پر وہ دنیا والوں کی محدود اور تنگ نظروں میں جیسے تعلیم یافتہ باشعور پروکار مانا جاتا ان پر پورا نہیں اترتا، کیونکہ اس کے پاس اعلیٰ یونیورسٹی کے اسناد نہیں ہیں، ورنہ اس کی معلومات کی وسعت، اس کی دور اندیشی، اس کا ذخیرہ علم میں نے پرکھا ہے۔ زمینی معاملات میں تو کوئی اس کا ہاتھ پکڑ ہی نہیں سکتا۔ ہم جیسے نام نہاد پڑھے لکھے لوگ نقشہ دیکھ کر جس زمین کا اندازہ تک نہیں لگا سکتے، وہ منٹوں میں اس باریک بینی سے معلومات فراہم کر دیتا ہے کہ عقل دنگ رہ جائے۔ بابا صاحب سے اردو، فارسی، سندھی اور نہ جانے کون کون سی زبانیں اس نے سیکھ رکھی ہیں، جو اب معدوم ہو گئی ہیں، لیکن پرانے کاغذات اسی زبان میں لکھے گئے ہیں۔ یار، ہی از جسٹ بریلینٹ۔ فرق اتنا ہے کہ اس کی معلوماتی خزانے پر کسی بڑی سی یونیورسٹی کا اسٹیمپ نہیں لگا ہے۔ شکن آلود پیشانی پر ہولے ہولے مکے برساتے انہوں نے نہایت افسردگی سے معراج کا تجزیہ کیا تھا۔ معراج کا یہاں کیا ذکر اکمل؟ اکرام صاحب کی پیشانی پر ناگواری کے بل پڑے۔ انہیں یہی محسوس ہوا کہ وہ ان کا پروپوزل ٹال رہے ہیں۔ ذکر ہے میرے یار، جب مرینا معراج کی اتنی ساری ایکسٹرا آرڈنری کوالٹیز کو فقط ان پڑھ کو جواز بنا کر میرے بھائی بھتیجے کی اس بری طرح انسلٹ کر سکتی ہیں، تجھے لگتا ہے کہ وہ ایک 7 سالہ بچے کے باپ کے لیے رضامند ہوگی؟ اکمل صاحب نے تھکی تھکی استفہامیہ کم استہزائیہ نگاہ اٹھائی۔ کم ظرفی کی بات نہ کرو اکمل، تم دراب کو اس کے بیٹے کی عمر سے جج نہیں کر سکتے۔ اکرام صاحب مشتعل ہوئے۔ زیان کوئی دراب کی خواہش اور پسندیدگی کا نتیجہ نہیں ہے۔ اس بچے نے تو فقط فرمانبردار بیٹے ہونے کا ثبوت دیا تھا اور اپنے باپ کے قول کا پاس رکھنے کی حتی الامکان کوشش کی تھی۔ اکرام صاحب ادھر سے ادھر آفس میں چکر کاٹتے اکھڑے تنفس کے ہمراہ بگڑ رہے تھے۔ ہم دونوں اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں، احمد نے اپنی موت کے دہانے پر کھڑے زخمی سپاہی کے دل سے آخری پھانس نکالنے کے لیے اپنے بیٹے کی چھوٹی عمر کا بھی خیال نہیں کیا تھا، اور دراب نے بھی محض 21-22 سال کی چھوٹی سی عمر میں اس لڑکی کو خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی، یہاں تک کہ صرف اس کی خوشی کے لیے شادی کے محض 3 ماہ بعد اسے طلاق دینے کے لیے بھی راضی ہو گیا۔ اس لڑکی نے کہا وہ بچہ نہیں چاہتی تو طالب علمی کے دور میں اس کی ایما پر اس نے چھوٹے سے بچے کی ذمہ داری تک اپنے ناتواں کاندھوں پر لے لی۔ ہمارے باوجود اصرار کے اتنی آزمائشوں کی آندھیوں سے وہ تن تنہا نبرد آسماں ہوتا رہا۔ اس کی زندگی کے ہر اوراق سے واقفیت رکھنے کے بعد آج تو اسے اس کے بچے کی عمر سے جج کر رہا ہے۔ تجھ سے یہ امید نہیں تھی مجھے۔ شدت جذبات سے سرخ ہوتی آنکھوں سے اکمل صاحب کو دیکھتے ہوئے انہوں نے تعصب سے ہنکارا بھرا۔ تو مجھے اتنا کمزور سمجھتا ہے؟ اپنی نشست سے اٹھتے اکمل صاحب نے دکھ سے انہیں دیکھا۔ پھر مجھے نہ دراب کی زندگی کے ان 3-4 ماہ پر اعتراض ہے، نہ زیان پر۔ میں نے مرینا کی بات کی ہے، ورنہ دراب کی ہمت و حوصلہ اور قابلیت پر تو کوئی انگشت نمائی کر ہی نہیں سکتا۔ اکمل صاحب ٹھوس لہجے میں بولے، مرینا زبردستی ڈسچارج لے کر ہاسپٹل سے آ چکی ہے۔ سندل کو ہم نے اس کے ماموں کی طرف کچھ دنوں کے لیے بھیج دیا ہے۔ اقصیٰ نے ماں کی ایک نہیں سنی، سو یہی ایک راستہ رہتا ہے حالات کو مزید کشیدہ ہونے سے محفوظ رکھنے کے لیے۔ سو تم دراب سے بات کرو، راضی ہو جائے وہ تو سادگی سے نکاح کا سوچ لیں گے، میں مرینا کو ہینڈل کر لوں گا۔ البتہ اقصیٰ، اوئے ہوئے، یہ چوری چوری چپکے کارنر میٹنگز کس سلسلے میں ہو رہی ہیں؟ حتمی فیصلہ سناتے اکمل صاحب ابھی مزید کچھ کہتے کہ نام لیا شیطان حاضر کے مصادق چہکتی ہوئی وہ حاضر ہوئی۔ کسی کی بھی نہیں۔ دونوں دوست بے طرح بوکھلائے تھے۔ رنگے ہاتھوں پکڑے جانے کے بعد ہر مجرم یہی کہتا ہے، آئی جی صاحب، پرنسپل صاحب۔ وہ ڈرامائی انداز میں نپے تلے قدم اٹھاتی دونوں کے مقابل آئی۔ مجرم کی آواز کی لڑکڑاہٹ، چہرے کی بوکھلاہٹ ہر راز افشاں کر دیتی ہے۔
سو دی گریٹ اقصا اکمل سے کوئی چلاکی نہیں سر، سچ بتائیں کس کے نکاح کی پلاننگ ہو رہی تھی؟ ہاں؟ لہجے میں مصنوعی کرختگی لاتے وہ کسی انویسٹیگیشن آفیسر کی طرح اکمل صاحب کی کرسی کی ہتھی پر دباؤ ڈال کر جھکی۔ نکاح؟ اکمل صاحب حقیقتاً مجرمانہ کیفیت کا شکار ہو گئے تھے۔ سچ بتائیں پرنسپل صاحب، یہاں عقد ثانی کی پلاننگ ہو رہی تھی نا؟ یک بیک وہ اکرام صاحب کی طرف مڑی تھی۔ عقد ثانی؟ اب کے گڑبڑانے کی باری اکرام صاحب کی تھی۔ جی عقد ثانی، دوسری شادی کو عقد ثانی ہی کہتے ہیں نا۔ ان کی ہوائیاں اڑے تاثرات سے اقصا کی تفتیشی اداکاری کچھ اور پختہ ہوئی، اور دونوں دوست کی حالت قابل رحم۔ سو ہوشیاری کی کوشش اب حماقت کے سوا کچھ نہیں، میں نے سب سن لیا ہے اور سمجھ بھی گئی ہوں۔ آئی جی صاحب عقد ثانی کی پلاننگ کر رہے ہیں۔ واٹ؟ اکمل صاحب سپرنگ لگے کھلونے کی طرح اپنی جگہ سے اچھلے۔ ایسی ہی حالت اکرام صاحب کی بھی تھی۔ جی، لیکن آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ موم کا تو معلوم نہیں، لیکن مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ ویسے بھی ایک ینگر بردر کی کمی مجھے ان دنوں شدت سے محسوس ہو رہی ہے۔ کیا خیال ہے میں گوانا بن جاؤں؟ گلے میں باہیں ڈالتے اس نے شرارتی آنکھیں پٹ پٹائیں۔ بدتمیز! اکمل صاحب نے خجل ہو کر بدقت اس کا بازو جھٹکا۔ ارے، ایک تو آپ کے کارنامے میں میں آپ کا ساتھ دوں، بدلے میں آپ میری معصوم سی خواہش نہیں پوری کر سکتے؟ ایک ینگر بردر ہی تو مانگا ہے، ہمراہی ہم نوائی کے بدلے۔ ہونٹ لٹکاتے اقصا نے برا منایا تھا، جس پر جہاں اکمل صاحب خفت سے سرخ ہوئے وہیں اکرام صاحب نے چہرہ نیچے کر کے مسکراہٹ چھپائی۔ اچھا، فی الحال کے لیے بتائیں وہ خوش بخت حسینہ ہیں کون؟ وہ پاس نہیں آئی تھی؟ اقصا پٹ جائیں گے آپ مجھ سے۔ اکمل صاحب کا حقیقتاً دل کر رہا تھا ایک جڑ دیں اپنی افلاطون اولاد کو۔ یہ غلط بات ہے ڈیڈ، ابھی آپ کو غرض ہے مجھ سے؟ وہ اترائی۔ ہاں بھائی اکمل، بنا ہماری شہزادی کی رضامندی کے کچھ ممکن نہیں، سو فی الحال کنٹرول ہی کرو۔ سچویشن سے محظوظ ہو رہے اکرام صاحب نے ہاں میں ہاں ملائی۔ تھینکس انکل، میری امپورٹنس کو سمجھنے کے لیے۔ اسی دوست سے غداری پر آپ کہیں تو ڈیڈی کی جگہ میں قبول ہے کہہ سکتی ہوں۔ کالر اچکاتے اقصا نے دریا دلی کی حد ہی کر دی۔ سوچ لیں بیٹے، مکر مت جائیے گا۔ اکرام صاحب نے بدقت جملہ پکڑا۔ اقصا اکمل کی زبان ہے انکل، کٹ سکتی ہیں پلٹ نہیں سکتی۔ جواباً اپنی لاپرواہی میں بھاری ڈائلاگ مار کر وہ خود ہی کھلکھلا اٹھی۔ بس کر دیں پروفیسر صاحب، مابل گھس جائے گا۔ آپ کی مارچ پاسٹ سے نہایت غریب بندہ ہوں، فلیٹ بھی رینٹ کا ہے۔ منہ بند کرو ورنہ توڑ دوں گا۔ لمحے کے لیے رک کر دوراب نے مکہ دکھایا۔ لے، مابل کی مرمت کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، منہ کی مرمت کے لیے کہاں سے پیسے لاؤں گا؟ اسلم بالکل سنجیدہ نہیں تھا۔ دوراب نے خشمگی نگاہوں سے اسے گھورتے مارچ پاسٹ جاری رکھی۔ بھائی کچھ اپنے پروفیشن کا ہی خیال کر لو۔ پروفیسر تو وہ مخلوق ہے جو ایک کتاب چاٹتے چاٹتے عمر گزار دیتے ہیں۔ یہ کثرتی کام تو فوجی جوانوں کا ہے، بڈھے پروفیسرز تو بڈھے ہوگے تم۔ جان لے لوں گا جو مزید بکواس کی تو۔ دوراب نے بلا توقف پاس پڑا پانی کی بوتل اٹھا کر صوفے پر دراز اپنے اکلوتے دوست کی جانب اچھالی تھی، جو فی الوقت اسے دشمن سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ شوق سے جان لے میری جان، لیکن پہلے اپنی جان پر بن آیا مسئلہ تو شیئر کر لے، جو نہ تجھے ہضم ہو رہی ہے نہ بیاں۔ بوتل کا ڈھکن کھولتے وہ ہمتاً گوش ہوا۔ تمہیں اندازہ ہے اکرام انکل نے کیا فرمائش کی ہے مجھ سے؟ دوراب کی رفتار سست پڑی۔ تیرے بتانے تک نہیں۔ وہ چاہتے ہیں میں یعنی دوراب احمد فاروقی اکمل انکل کی دختر نیک اختر کو اپنی زوجیت میں قبول کر لوں، اور اس پر سوچنے کے لیے انہوں نے مجھے پورے 12 گھنٹے کا وقت دیا ہے۔ مطلب اتنا زیادہ وقت تو عدالت ملزم کو اقبال جرم کے لیے بھی نہیں دیتی۔ کین یو بلیو دس؟ دھپ سے صوفے پر گرتے اپنی طرف سے دوراب نے اسلم کی سماعت پر دھماکہ کیا تھا۔ لگ گیا نا تمہیں بھی شوق؟ اسلم کی پہلی آنکھیں دیکھ دوراب نے تمسخرانہ پوچھا تو جواباً اسلم کی گردن اسپات میں ہلی۔ دوراب پھیکا سا مسکرایا، جو پل میں معدوم بھی ہو گئی، لیکن انکل کی جائز فرمائش پر نہیں، بلکہ کھودا پہاڑ نکلا چوہے کی مصادق تیری بے وجہ کی اوور ایکٹنگ پر۔ تعصب سے گشن دوراب کی گود میں اچھالتا وہ اوپن کچن کی طرف بڑھا۔ تجھے میری پریشانی اوور ایکٹنگ لگ رہی ہے؟ ٹھنڈے رد عمل سے دوراب کو شدید صدمہ پہنچا تھا۔ اور نہیں تو
مجھے لگا تھا پروفیسر صاحب کا اپنی کسی خوبصورت معصوم کیوٹ سی اسٹوڈنٹ پر دل آ گیا ہے اور آگے کی کارروائی میں انہیں میری مدد درکار ہے، لیکن یہاں تو پوری بساط ہی الٹی ہوئی ہے۔ کافی کا باکس برآمد کرتے اسلم نے دراب کو یوں گھورا جیسے افیئر نہ چلا کر اس نے کوئی جرم کیا ہو۔ کیا میں تجھے شکلاً ویسا 2 نمبر آدمی لگتا ہوں جو اپنی اسٹوڈنٹ کو ویسی نظروں سے دیکھتا ہے؟ پہلے سے سیکھ پا ہو رہے دراب کو تو پتنگے ہی لگ گئے تھے۔ شکلاً تو تم معقول اور سینسیبل بھی لگتے ہو، لیکن کسی ٹین ایجر کی طرح شادی کے نام پر تمہاری حالت تو تمہاری سینسیبلٹی پر سوال کھڑا کر رہی ہے۔ اسلم کی آئینہ داری لحاظ اور مروت سے مبرہ تھی۔ تمہارے خیال میں میرا احتجاج پچکانا ہے؟ 100%۔ تم خود کہتے ہو اکمل اور اکرام انکل تمہاری سرپرست ہیں، تو تم کوئی انوکھے انسان تو ہو نہیں جس کے سرپرستوں نے اس کی شادی کی بات کی ہے۔ تمہارے لحاظ سے شادی کے لائق ہو، پھر بھی شادی کے نام پر یوں پینک ہو۔ بچکانا نہیں تو کیا ہے؟ یہ شادی ویسی نہیں ہے، تم سمجھ نہیں رہے۔ دراب یوں لتاڑے جانے پر تذبذب کا شکار ہوا۔ فار گاڈ سیک پروفیسر، اب یہ مت کہنا کہ دوسری شادی کی وجہ سے تم ہچکچاہٹ کا شکار ہو، کیونکہ تم قطعی دنیا کے پہلے بندے نہیں ہو جو دوسری شادی کر رہا ہے۔ آج کل تو لوگ شوقیہ دوسری شادی کر رہے ہیں، یا پھر میں یہ سمجھوں کہ تمہاری زندگی کے وہ حادثاتی 4 ماہ اس قدر اہم ہیں کہ تم ساری عمر اس کے نام بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ماضی کے ذکر پر دراب مشتعل ہو کر لڑکھڑا دیا۔ میں دراب احمد فاروقی ہوں، لکیر کا فقیر نہیں۔ وہ کہانی وہیں ختم ہو گئی تھی، دوبارہ اس کا ذکر نہ میں خود کرنا چاہوں گا، نہ کسی کو کرنے کی اجازت دوں گا۔ قطعیت سے کہتے ناگواریت کے احساس سے اس کے نقوش تن اٹھے تھے۔ تو پھر تکلیف کیا ہے بھائی؟ کیوں منہ سجائے گھوم رہے ہو؟ کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سے تو تجھے شادی کرنی ہی ہے نا۔ اکمل انکل کی بیٹی میں کیا مسئلہ ہے؟ اور ویسے بھی تجھ سمیت دونوں بچوں اور فاروقی منزل کو وجود زن کی اشد ضرورت ہے۔ دونوں بچوں کو؟ ویٹ، کہیں تو اپنے دونوں بچوں کو گھوڑی چڑھانے کے متعلق تو نہیں سوچ رہا؟ صرف فضول ہانکتے رہو۔ دراب نے بدقت کمر پر مکہ جڑتے خطرناک گھوری سے نوازا۔ ہمیں اس معاشرے کی نظریے کے مطابق وجود زن کی ضرورت ہے، بے شک ہو سکتی ہے، لیکن وجود زحمت کی ضرورت قطعی نہیں ہے۔ اور اکمل انکل کی صاحبزادی چلتی پھرتی عذاب ہے جسے برداشت کرنے کے لیے اکمل انکل کو تمغہ جرأت ملنا چاہیے۔ دراب تپ کے بولا، شرم آنی چاہیے ایک لڑکی کا ان الفاظ میں تجزیہ کرتے۔ اسلم نے ملامتی نظروں سے اسے سرزنش کی۔ یہی درست تجزیہ ہے محترمہ کا۔ دراب ذرا نادم نہیں ہوا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ 4 فٹ 8 انچ کی محترمہ اقصی اکمل اپنی ہائٹ اور حرکت دونوں اعتبار سے 21-22 سالہ دوشیزہ نہیں لگتی۔ کیا بہت امیچور ہے؟ دراب کے پروسوخ تجزیے پر اسلم نے حیرانگی سے پوچھا۔ جواباً دراب پھٹ ہی تو گیا تھا۔ امیچور؟ ایک 7 سالہ بچی ان موصوفہ سے زیادہ میچور اور سینسیبل ہوگی۔ میچورٹی یہ لفظ سے تو شاید ہی محترمہ کا پالا واسطہ پڑا ہو، باقی اوٹ پٹانگ حرکتوں شرارتوں لفظوں میں تو وہ لاسانی ہے۔ اور ایک کام جو یقیناً نیند میں بھی ان سے نہیں چھوٹتا ہوگا۔ کیا؟ کھانے کے بعد لوگوں کا دماغ کھانا، اور اکثر اوقات دونوں کام بیک وقت کرنا، اور کھاتی بھی بہت فضول چیزیں ہیں۔ پیزا، برگر، چپس، کوک، کینڈی، چاکلیٹ، اور سب سے گندی چیز چیونگم سے جگالی کرتی رہتی ہیں۔ یک! دراب نے بے حد برا منہ بنایا، جبکہ اسلم کی آنکھیں باہر ابل آئی تھیں۔ دراب، آر یو شور؟ یہ سارے اوصاف حمیدہ تم ایک ہی شخصیت کے بیان کر رہے ہو؟ اینڈ ویٹ اے منٹ، تم اس کے متعلق اتنا جانتے کیسے ہو؟ ٹھنڈی کافی کا مگ سائڈ پہ رکھتے اسلم دراب کے قریب کھسکا۔ کیونکہ محترمہ میری اسٹوڈنٹ ہے۔ دراب تمسخرانہ مسکرایا۔ واٹ؟ جی، اور ایک خوبی تو میں نے بتائی ہی نہیں۔ کون سی؟ اسلم کی پھنسی پھنسی سی آواز نکلی۔ محترمہ کو ایکسیڈنٹ کرنے کا بڑا ہی کوئی طوفانی قسم کا شوق ہے۔ 3 بار تو ان کے شوق کا میری اپنی گاڑی ہی شکار ہو چکی ہے، لیکن اللہ کی شان ہر بار بچت ہو گئی۔ شکر ادا کرنے جیسا اس میں کچھ نہیں، کیونکہ فائنینشل لاس سے بچت کے بعد جو مینٹل ٹارچر محترمہ کی جانب سے ہوتا ہے، اس سے فائنینشل لاس کئی گنا بہتر ہوتا ہے۔ اور خاص کر وہ تاریخی جملہ جسے سن کر بندے کا بس نہیں چلتا خود کو شوٹ کر لے۔ کون سا؟ اسلم کے لبوں نے بے آواز حرکت کی۔ یہی کہ
وہ ایکسیڈنٹ بھی کوئی ایکسیڈنٹ ہے جس میں جانی نقصان نہ ہو، مالی نقصان تو یوں بھی چلتے پھرتے ہو جاتے ہیں، ان پر کیا غم منانا۔ بس کر دے دراب، میرے کانوں سے خون نکل آئے گا۔ ایک ہی ذات شریف کے اتنے اوصاف سن کر حقیقتاً اسلم کی سماعت جواب دے گئی تھی۔ کیوں؟ اب مجھے بچکانہ رد عمل کا تانا نہیں دینا؟ بھائی جی، انہیں ہوش آ گیا ہے۔ معراج صوفے پر بیٹھا اس طرح بھی انداز میں ہولے ہولے اپنی پیشانی پر مکے برسا رہا تھا۔ سرفراز کی اطلاع پر لہجے بھر کے لیے لب بھینچتے سر درد سے جلتی آنکھیں اٹھا کر سرفراز کو دیکھا، پھر واپس وہی کارروائی دہرانے لگا۔ بھائی جی، ملازمہ بتا رہی ہیں جب سے انہیں ہوش آیا ہے رو رو کے برا حال کر لیا ہے انہوں نے، بہت خوف زدہ ہیں۔ اور کچھ کہتے کہتے سرفراز مصلحتاً لب دبا گیا اور معراج کی کرخت آواز گونجی۔ اور بھائی جی، چھوٹا منہ بڑی بات، لیکن حالت تو آپ کی بھی اچھی نہیں۔ جو چیز آپ کو اتنی تکلیف دے رہی ہے وہ کر کیوں رہے ہیں؟ غیر ہموار خوف زدہ لہجے میں سرفراز دل کی بات لبوں پر لے ہی آیا تھا، کیونکہ ہر چیز ذاتی مفاد، مسرت اور دل آمادگی سے ہی نہیں کی جاتی۔ معراج کی گھڑدری آواز اس کی اندرونی خلفشار کی عکاسی کر رہی تھی۔ پھر سب تیار ہے، آپ آ جائیں، پہلے ان سے بات کر لیں، پھر جیسی آپ کی مرضی۔ سرفراز نے اس کی حالت کے پیش نظر مزید کریدنے سے خود کو باز رکھا۔ معراج خود پہ جبر کرتا اس بات میں سر ہلاتا ہوا کھڑا ہوا۔ اکمل صاحب کی گاڑی دوسری جانب مڑتے ہی سندل کی گاڑی کو گھیر کر گاڑی سے سندل کو برآمد کر کے وہ لوگ اسے گاؤں سے کچھ دور واقع گھر میں لے آئے تھے، اور تب سے معراج کا ذہنی ہیجان دو چند ہو گیا تھا۔ ماں صاحب کی سرزنش کو پس پش ڈال کر بابا صاحب کے علم میں لائے بغیر اتنا بڑا قدم اٹھاتے اسے شدید ذہنی انتشار کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ بھائی جی، پلیز ان سے ذرا نرمی سے، تحمل سے، ملائمت اور اپنائیت سے بات کرنی ہے آپ کو۔ آخر کو وہ آپ کی اکلوتی کزن ہے اور اپنی ماں صاحب کی حماقتوں سے قطعی انجان اور معصوم ہے، سو پیار سے ڈیل کیجیے گا۔ معراج کے راہداری میں مڑنے سے قبل سرفراز مسمسی شکل لیے مقابل آیا۔ پیار سے؟ معراج نے خطرناک انداز میں بھویں سکیڑی۔ جی، کوشش کرنی ہے تھوڑی سی۔ ملتجی سرفراز نے چٹکی سے تھوڑی سی کا اشارہ کیا۔ تم پر کوشش کروں ایسی؟ پلیز بھائی جی، گزشتہ 2 ناخوشگوار ملاقاتوں میں وہ بیچاری جس قدر آپ سے خوف زدہ ہوئی ہیں، عین ممکن ہے آپ کو مقابل دیکھ کر بے ہوش ہو جائیں۔ سو حفاظتی اقدام کے تحت کہہ رہا ہوں، کیونکہ یہاں آس پاس ایسا کوئی ڈاکٹر بھی نہیں جو بابا صاحب کو یا آپ کو نہ جانتا ہو۔ سرفراز نے پینترا بدلا۔ اس اجنبی لڑکی کی بے جا حمایت کی وجہ؟ ارے اجنبی تو ابھی کے لیے ہیں، کچھ دیر بعد تو میری بھابھی جی بنے گی نا۔ سرفراز چہکا۔ فضول کے رشتے جوڑے تو جوتے پڑیں گے۔ لمحے کے لیے خجل ہو کر معراج نے اسے کندھے سے تھام کر جھنجھوڑا۔ آج جوتے پڑے، چپل پڑے، چاہے لات مکے کی برسات ہو جائے، متوقع شہری بھابھی کی خوشی میں سب منظور ہے۔ سرفراز ڈٹائی سے دانتوں کی نمائش کرتا مزید پھیلا تھا۔ جواباً معراج جھنجھلاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ عقب پر سرفراز کی تقریر جاری تھی۔ اس گھر میں جملہ 5 کمرے ہیں۔ کچن کے سائڈ والے کمرے میں میری معزز ہونے والی شہری بھابھی جی تشریف فرما ہیں۔ خادم کی سرکار سے التجا ہے برائے کرم مہربانی فرما کر لب و لہجے میں روئی سی نرماہٹ، شہد سی مٹھاس کا خاص امتزاج رکھیے گا، تاکہ میری نازک اندام بھابھی کی نفیس مزاجی پر گرا نہ گزرے۔ سرفراز مزید بہت کچھ بول رہا تھا۔ معراج تیزی سے آگے بڑھ گیا، کیونکہ دیرینہ خواہش کے اچانک سے پوری ہونے پر سرفراز صاحب کا دماغی توازن متاثر ہو گیا تھا۔ ایسے میں وہ جتنا اسے ڈانٹتا اتنا وہ پھیلتا۔ تو پھر کیا سوچا ہے تم نے؟ دراب ڈنر کی تیاری کر رہا تھا جب اسلم کی کال آ گئی۔ مجھے نہیں معلوم۔ ایک نظر باہر مستیوں میں مصروف چچا بھتیجے پر ڈالتے اس کا جواب ہنوز وہی تھا۔ پھر کسے معلوم ہے؟ اسلم تپ گیا۔ فیصلہ اتنا آسان نہیں ہے اسلم، کیونکہ معاملہ تمہاری اور میری سوچ سے یکسر مختلف ہے۔ کیسا معاملہ؟ اکمل انکل کی مجبوری ہے، اپنے بھتیجے اور بیوی کے بیچ چھڑی سرد جنگ کا یہی ایک موضوع حل ہے ان کے پاس، کیونکہ جز وقتی طور پر وہ اپنے عہدے کا استعمال کر کے معاملہ ٹال بھی دیں تو آگے مزید کشیدگی کے اندیشے ہیں۔ یہ خاندانی معاملات تمہاری اور میری سوچ سے کئی گنا زیادہ پیچیدہ ہوتے ہیں، اور انکل کا جس بیک گراؤنڈ سے تعلق ہے وہاں بچپن کے رشتوں کو بہت سیریسلی لیا جاتا ہے۔ احتیاطاً کچن سے نکل کر روم میں آتے دراب نے چیدہ چیدہ ساری صورتحال اسلم کی گوش گزار کر دی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی اکرام صاحب نے تفصیلاً اس موضوع پر اس سے بات کی تھی، تب سے اس کا ذہن مزید انتشار کا شکار ہو گیا تھا۔
لیکن دوراب شادی مذاق تو نہیں ہوتی نا یار، عمر بھر کا کمٹمنٹ ہے تو یک طرفہ جذبات کا شکار ہو کر فیصلہ نہیں لے سکتا۔ اصل معاملہ جان کر اس کی حالت سے محظوظ ہو رہا اسلم بھی پریشان ہو اٹھا تھا۔ وہی تو اکمل انکل کی پریشانی سے قطع نظر ہو کر دیکھوں تو اقصیٰ ہرگز بھی میرے اور میرے گھر کے لیے موضوع نہیں ہے۔ وہ ایک نہایت ہی لاپرواہ لاؤبالی اپنی زندگی کو لے کر بالکل غیر سنجیدہ لڑکی ہے، جس کے لیے ہر چیز مستی مذاق اور فقط کھیل ہے، لیکن ساری صورتحال سے واقفیت رکھنے کے بعد انکار بھی میرے لیے ممکن نہیں۔ دوراب اس وقت خود کو شدید بے بس محسوس کر رہا تھا۔ تو ایسا کر ہاں کر دے۔ تو کب سے اسلم کی آواز گونجی، واٹ؟ بالکل صحیح سنا تو نے، تو ہاں کر دے۔ دوراب کی بے یقینی کی تصدیق کے لیے اسلم نے ٹہر ٹہر کر ایک ایک لفظ پر دباؤ بڑھایا۔ تجھے نہیں لگتا دوست نما دشمن ہونے کا ثبوت دینے کے لیے تو مجھے سیدھے سیدھے خودکشی کا مشورہ بھی دے سکتا تھا؟ دانت پیستے دوراب کا بس نہیں چلا فون کے اندر ہاتھ ڈال کے اسلم کا گلا دبا دے تو واقعی سکتا تھا، لیکن دونوں بچوں کی شکل دیکھ کر ارادہ بدل لیا۔ سو جیسا کہا ہے ویسا کر، آگے اللہ اور دوسرے فریق پر چھوڑ دے۔ اسلم، معجزے اتنے عام نہیں ہوتے، اور دوسرے فریق سے تو امید ہی ابس ہے۔ یار، کس احمق نے تجھے ڈاکٹریٹ کی ڈگری دے دی ہے؟ اتنی سی بات تیری سمجھ نہیں آ رہی کہ نکاح کے لیے فقط ایک نہیں دونوں فریق کی رضامندی درکار ہوتی ہے، اور جس انداز میں تو نے ان محترمہ کی مداح سراہی کی ہے، تجھے لگتا ہے وہ مشرقی فرمانبردار لڑکیوں کی طرح سر تسلیم خم کرے گی؟ اسلم جھنجھلا گیا۔ تیرے خیال میں وہ انکار کر دے گی؟ ورنہ کیا تجھ جیسے سڑیل مزاج پروفیسر جو اس سے 40 منٹ برداشت نہیں ہوتا اس سے شادی کے لیے ہاں کرے گی؟ اسلم نے جل کر طنز کیا۔ مطلب تو سیدھے سیدھے 50-50 کی بازی لگانے کا مشورہ دے رہا ہے؟ دوراب نیم رضامند ہوا۔ 100%۔ اگر تجھے اکمل انکل اور اکرام انکل کی نظروں میں سرخرو ہونا ہے تو یہی ایک راستہ ہے، اور اگر بیٹا ایسا نہیں ہوا تو یقین کر تجھے گنجا کر دوں گا میں۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد دوراب نے دھمکی کی صورت رضامندی ظاہر کی۔ ہاں، مجھے مسئلہ نہیں، میں ٹوپی پہن کر تیرے نکاح میں شریک ہو جاؤں گا، بشرط یہ کہ تیری خزاں رسیدہ زندگی گلے گلزار ہو جائے۔ ڈٹائی سے دوراب کا دل جلاتے اسلم نے فوراً کال ڈراپ کی تھی۔ ہو ہی نہ جائے گلزار۔ فون بیڈ پر اچھالتے دوراب ہنوز شش و پنج کا شکار تھا، کیونکہ اقصیٰ اکمل ایک انتہائی غیر متوقع لڑکی تھی۔ اس کی نفسیات کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، کب کیا کر جائے۔ معراج جھجک اور جھنجھلاہٹ کے ہمراہ مطلوبہ دروازے کے پاس پہنچ کر طویل بیزاریت بھری سانس فضا کے سپرد کرتا آہستگی سے دروازہ کھول کے اندر داخل ہوا۔ بیڈ کی دائیں جانب جھکی ملازمہ اسے دیکھتے ہی بوکھلا کر سلام کرتی تیزی سے روم سے یہ جا وہ جا۔ پیچھے معراج تناؤ کے باعث پھڑپڑا رہی کنپٹی کی رگ سہلاتا ادھر ادھر متلاشی نکاح اس کی تلاش میں دوڑانے لگا۔ کشادہ کمرے میں سوائے بیڈ اور لکڑی کی 2 کرسیوں کے علاوہ کوئی چیز نہیں تھی جہاں چھپا جائے۔ پھر لڑکی کہاں گئی؟ اس کی شکن آلود پیشانی نظروں کو ہدف نہ ملنے پر مزید سلگ اٹھی تھی۔ اچانک کمرے میں سسکی کی آواز گونجی۔ شکر، معراج کے دل میں یکایک سر بلند ہوئے اندیشوں کی جگہ اطمینان نے لی۔ کچھ بھی تھا، لڑکی یہاں اس کے پاس امانت تھی۔ وہ بنا آواز پیدا کیے آگے بڑھا، بیڈ کی دائیں جانب نظروں کی گرفت میں آیا۔ گھٹنوں میں سر دیے ہولے ہولے لرز رہا گٹھری بنا وجود لہجے بھر کے لیے اسے بے طرح جھنجھوڑ گیا تھا، لیکن دوسرے ہی پل وہ سر جھٹک کر اس کی کیفیت سے باہر نکل آیا۔ اف خدایا، کیسے بات کروں میں محترمہ ڈری سہمی سے؟ بالوں میں ہاتھ پھیرتے ایک نیا مسئلہ درپیش تھا۔ کچھ سمجھ نہ آیا تو توجہ حاصل کرنے کے لیے قصداً گلا کھنکارا۔ رد عمل میں گٹھری بنے وجود میں نہ صرف حرکت ہوئی بلکہ وہ مزید گھٹنے میں چہرہ چھپاتی پیچھے دیوار سے چپکنے لگی، جیسے ابھی دیوار سے خفیہ دروازہ نکل آئے گا اسے چھپانے کے لیے۔ معراج کی کوف تو چند ہوئی تاہم زہر کا گھونٹ بھر گیا۔ السلام علیکم۔ توقف سے سلامتی بھیجتے سرفراز اور مقابل کے رد عمل کے پیش نظر حتی الامکان معراج نے آواز میں نرمی پیدا کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کی آواز میں بھاری پن، روب و دبدبا قدرتی تھا جس پر اس کا کچھ اختیار نہ چل سکا، اور معصوم سندل کی سسکیاں اونچی ہو گئیں۔ دیکھیں، آپ کو مجھ سے خوف زدہ ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو یہاں نقصان پہنچانے کے لیے ہرگز بھی نہیں لایا گیا، نہ یہ سب کرنے کی میری تربیت مجھے اجازت دیتی ہے، لیکن
زندگی میں پہلی بار ایک اجنبی لڑکی کو صفائی پیش کرتے عجیب کیفیت سے دوچار ہو کر وہ توقف لینے رکا۔ ہماری پہلے بھی 2 ملاقات ہو چکی ہیں اور آپ جانتی ہیں میں آپ کا وہ کیا انگریزی لفظ تھا؟ مطلوبہ لفظ کے بدقت زبان پر نہ آنے پر فوری انگلی سے کنپٹی بجاتا وہ رکا، جیسے ابھی وہ انگریزی لفظ کود کر باہر آ جائے گا، جبکہ خوف سے لرز رہی سندل نے ہمت مجتمع کرتے بھی کی نگاہیں مقابل کی جانب اٹھائیں، لیکن نگاہ کولا پوری چپل میں مقید مضبوط قدموں سے اوپر نہ اٹھ سکی۔ کزن یہی کہتا ہے سرفراز، خود کلامی کرتے اس نے واپس گلا کھنکھارا۔ ہاں، میں آپ کا وہی کزن ہوں، مطلب امزاد، اور آپ کو اس طرح یہاں لانے کے پیچھے کی وجوہات سے بھی آپ اچھی طرح واقف ہیں، اور اس وجود سے بھی جن کی وجہ سے آپ کو یہاں لایا گیا ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی معراج کے لہجے میں سختی شامل ہو گئی۔ بٹ I'm not اقصیٰ، تمام تر ہمت مجتمع کرتے سندل نے بمشکل پھنسی پھنسی سی آواز میں غلط فہمی دور کرنے کی کوشش کی۔ اس بات سے یکسر انجان کے مقابل کھڑے بندے کو انگریزی سے الرجی ہے، لیکن وہ بھی کیا کرتی، بیرون ملک پرورش پانے کی وجہ سے انگلش ہی اس کی مادری زبان تھی، اور انسانی نفسیات کے مطابق شدید ذہنی دباؤ اور خوف میں ہر انسان کے لبوں سے اس کی مادری زبان ہی نکلتی ہے۔ بریکٹ، اب اور کتنے تحمل کا مظاہرہ کروں، یا پھر ان جنابہ کی طرح قسطوں میں الفاظ کو جوڑ جوڑ کر جملہ مکمل کروں، حد ہے۔ ایک تو لرزتی آواز، دوسرا انگلش۔ معراج ٹھیک ٹھاک خفت کا شکار ہوا تھا۔ خیر، آپ کی ماں صاحب نے تو رشتوں کا احترام نہیں کیا، لیکن میں نے انہیں مہلت دے کر پاس ضرور رکھا تھا، لیکن شاید میری مہلت مذاق لگی انہیں۔ سنجیدگی سے اصل موضوع کی طرف آتے معراج نے توقف لے کر اس کی جانب دیکھا، جو بدقت ہراساں آنسوں سے دھلا چہرہ جھکا گئی۔ بچی نہیں ہیں آپ جو اپنی یہاں موجودگی کا مقصد نہ سمجھ سکیں۔ میں آپ کے ساتھ کسی قسم کی زور زبردستی، دھمکی وغیرہ سے کام نہیں لوں گا۔ آپ اپنے فیصلے میں آزاد ہیں، آپ جتنا وقت چاہیں لے سکتی ہیں، 1 منٹ، 1 گھنٹہ، 1 دن، 1 ہفتہ، جتنی آپ کی مرضی ہو۔ لیکن سفید پڑتی سندل کی سانس کہیں حلق میں ریشم کے دھاگوں کی مانند الجھی۔ آپ کو میری من مرضی کا فیصلہ لینے تک یہیں رہنا ہوگا، چونکہ ہمارے بیچ کوئی مضبوط تعلق ہے نہیں، اور جو ہے وہ ایسا پائیدار نہیں کہ ہم ایک چھت تلے تنہائی میں رہیں۔ مجبوری نہ ہوتی تو میں یہاں کھڑا آپ سے بات بھی نہ کر رہا ہوتا۔ بہرحال آپ کو اس گھر میں تب تک اکیلے ضرور رہنا ہے، لیکن سہولیات ساری آپ کو مہیا کی جائیں گی۔ صبح و شام ملازمہ آپ کی مدد کے لیے آ جایا کرے گی۔ گھر جنگل کے قریب ہے، لہٰذا محتاط رہیے گا۔ اللہ کی امان۔ مستحکم انداز میں اپنی بات مکمل کر کے وہ متوازن چال چلتا دروازے کی سمت بڑھا۔ لسن، اسے یوں اپنی کہہ کر نکلتا دیکھ ہراساں سندل گرتی پڑتی اپنی جگہ کھڑی ہوئی تھی۔ 15 منٹ میں ملازمہ کو اندر بھیج رہا ہوں۔ وجوہات میں نے آپ پر واضح کرتی ہیں۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، یا تو آپ ان کے ساتھ منہ ہاتھ دھو کر باہر آ جائیں، یا پھر انہیں بتا دیں رات کے کھانے میں کیا کھانا پسند کریں گی، تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ ہی یہاں سے نکل سکیں۔ اندھیری رات ہے، جنگلاتی علاقے میں زیادہ دیر رات تک ٹھہرنا مناسب نہیں۔ بنا مڑے اسی مخصوص بھاری لہجے میں سندل کی رہی سہی جان نکال کر وہ آگے بڑھ گیا تھا۔ دہلیز عبور کرتے ہوئے ایسی تناؤ زدہ صورتحال میں بھی اس کے انابی لبوں پر شریر مسکراہٹ رینگ گئی تھی۔ پہلی ملاقات سے لے کر آج کی تفصیلی ملاقات تک اس نے اس لڑکی کا ڈرا سہما خوف و ہراس سے سفید پڑتا روپ ہی دیکھا تھا۔ سو بجائے کسی قسم کی سختی سے کام لے کر مزید اپنی ضمیر پر بوجھ بڑھانے کے اس نے ہوشیاری سے اس کے خوف کا استعمال کیا تھا، اور من چاہا نتیجے کے لیے پر امید تھا۔ پیچھے سندل جو پہلے نامانوس جگہ پر اپنی موجودگی کو لے کے ہراساں تھی، اب اس کا ننھا دل یہاں اکیلے رہنے کے خوف سے بند ہو رہا تھا۔ تضاد وہ شخص واضح کر گیا تھا کہ یہ آبادی سے دور جنگلاتی علاقہ ہے۔ علاقہ تو واقعی جنگلاتی لگ رہا تھا، لیکن کیونکہ وہ کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی اور باہر حشرات کی عجیب و غریب آواز بآسانی سماعت تک رسائی کرتی اس کے خوف کو دوبالا کر رہی تھی۔ اتنی بہادر وہ قطعی نہیں تھی جو یہاں سے بھاگنے کی جرت کرتی، اور رہنے کی ہمت تو شاید ساری زندگی وہ اپنے اندر پیدا نہ کر سکے۔ پھر ایک بڑا سا سوالیہ نشان اس کے سامنے تھا، جس کا جواب اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑا گیا تھا، لیکن یہاں سے نکل کر اپنوں کے درمیان جانے کا یہی ایک راستہ تھا۔ اپنی بزدلی پر وہ از سر نو پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ اس کی جگہ اقصیٰ ہوتی تو کیا کچھ کر جاتی۔ وہ سوائے رونے کے کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ اپنی کم ہمتی، اپنی بے بسی پر
आंसुओं کا سیلاب تھا جو اس کی آنکھوں سے بہہ نکلا تھا۔ بھائی جی، بھابھی جی آ گئی ہیں، قاضی صاحب آپ کو بلا رہے ہیں۔ سرفراز دالان کے باہر فون میں مصروف معراج کے قریب آیا۔ تم چلو، میں 2 منٹ میں آتا ہوں۔ رنگ ہو رہے فون کو کان سے لگاتے معراج نے اشارہ کیا۔ السلام علیکم چچا صاحب، میں معراج بات کر رہا ہوں۔ اس وقت زحمت اس لیے دینی پڑی کہ آپ کو مطلع کر سکوں۔ صبح جس لڑکی کو آپ نے بڑے حفاظتی دستے کے ساتھ اپنی نگرانی میں روانہ کیا تھا، چند منٹ بعد میں اس سے نکاح کرنے لگا ہوں۔ سنا ہے ولی کی رضامندی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، اسی لیے اپنے ساتھ ساتھ میری طرف سے چچی صاحب کی بھی اجازت لے لیجیے گا۔ اللہ کی امان۔ مقابل کی ہیلو کی پرواہ کیے بغیر اپنی کہہ کر کال ڈراپ کرتے وہ فون سوئچ آف کرتا، سپاٹ تاثرات لیے فاتحانہ چال چلتا دالان میں داخل ہو گیا تھا، جہاں سامنے ایک صوفے پر ملازمہ کے ساتھ سکڑی سمٹی سندل بیٹھی تھی۔ اس کے سامنے قاضی صاحب اور سرفراز کے ساتھ 2-3 اور آدمی بیٹھے تھے۔ معذرت بابا صاحب، زندگی میں پہلی بار آپ کی خلاف ورزی کرنے کے لیے ایجاب و قبول کے مراحل طے کرتے اس کے دل کا بوجھ بڑھتا جا رہا تھا۔ چلیں؟ ان لوگوں کے نکلتے ہی سندل بےتابی سے کھڑی ہوئی۔ کہاں؟ معراج نے اس کی پھرتی کو بھویں سکیڑ کر جانچا۔ وہ آپ جا کہاں رہی تھی صبح؟ اس کی انگلیاں مسلنے پر معراج نے خود پوچھا۔ ماموں کی طرف۔ سندل کا حلق خشک ہونے لگا تھا اسے یوں مقابل مخاطب دیکھ کر۔ ٹھیک ہے، ابھی کے لیے میں آپ کو اسی طرف چھوڑ دیتا ہوں۔ ویسے تو آئی جی مینشن چھوڑنے میں بھی مسئلہ نہیں، بس ڈر ہے کہ کہیں آج ہی ہسپتال سے آئیں چچی صاحب کو دل کا دورہ نہ پڑ جائے۔ کرتے سے چشمہ نکال کر آنکھوں پر لگاتے نہایت کٹیلی مسکراہٹ اس کی گھنی مونچھوں تلے دبے انابی لبوں پر کھیل رہی تھی۔ اوکے، سندل سوائے سر ہلانے کے کر بھی کیا سکتی تھی؟ اور بات معراج کی بھی درست تھی، 1 ہفتہ ہسپتال رہ کر آج ہی مرینا بیگم گھر آئی تھی۔ ٹھیک، آپ کو شاید پسند نہ آئے، لیکن میں عزت کو عزت سے ڈھک کر رکھنے کا قائل ہوں، اور باہر میرے آدمی کھڑے ہیں اور آپ کا حلیہ مناسب نہیں۔ اپنی بوری چادر اتار کر اس کی طرف بڑھاتے وہ جھجک گیا تھا، جسے خاموشی سے تھام کر اپنے گرد سندل جیسے تیسے لپیٹتی چل پڑی تھی، کیونکہ اسے ہر صورت یہاں سے جانا تھا۔ تاخیر کی پھر تک کیا بنتی تھی جب چلنی اس بندے کی ہی تھی۔ وہ گاڈ سے ایک اقصا زندگی مذاق نہیں ہے۔ روزانہ تم جتنی حماقتیں کرتی ہو یہ ان بے وقوفیوں جیسا قطعی نہیں ہے، سیدھے سیدھے خودکشی ہے یہ۔ تمہاری ڈیڈی کی تو مت ماری گئی ہے، کم از کم تم تو ہوش کے ناخن لو۔ میری مانو، میں ابھی 5 سیکنڈ کے اندر ڈرائنگ روم خالی کرواتی ہوں۔ پیچو تاپ کھاتی روم میں جلے پیر کی بلی کی طرح ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہی مرینا بیگم نے ایک اور ناکام کوشش دہرائی۔ فوراً میں مصروف اقصا نے نگاہ اٹھا کر انہیں دیکھا بھی نہیں۔ آئی ایم ٹاکنگ ٹو یو ڈارلنگ۔ تم میری بیٹی ہو، مرینا اکمل کی، جو اپنے رائٹس کے لیے 1 انچ پر سمجھوتا نہیں کرتی۔ تمہیں ٹپیکل مڈل کلاس لڑکیوں کی طرح فرمانبرداری کے نام پر لائف سیکریفائس کرنے کی ہرگز ضرورت نہیں۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ مرینا بیگم نے جھنجھلاتے ہوئے زور سے اس کا شانہ پکڑ کے ہلایا۔ جواباً محض لہجے بھر کے لیے اقصا کی نگاہ نفیس سی سلک ساڑی میں ملبوس اپنی الٹرا ماڈرن ماں کی طرف اٹھی، جن کا چہرہ غصے اور بے بسی سے سرخ ہو رہا تھا۔ اقصا، آنسر می ڈیم اٹ۔ اس کے واپس فون کی طرف متوجہ ہونے پر انہوں نے چیختے ہوئے فون کھینچ کر دور بیڈ پر اچھالا۔ آدھا گھنٹہ پہلے مہمانوں کو ڈرائنگ روم میں بٹھا کر اکمل صاحب نے NGO کے کام سے تیار ہو کر نکل رہی مرینا بیگم کو کسی غیر کی طرح متوقع نکاح کا بتایا تھا، جس پر شوق سے نکلتے ان کی گوشمالی بعد کے لیے اٹھا کر رکھتے وہ دیوانہ وار اقصا کی خبر لینے بھاگی تھی، کیونکہ اکمل صاحب کے مطابق اسے کوئی اعتراض نہیں تھا، اور تب سے وہ اقصا کو غصے سے پیار سے ہر انداز میں سمجھا کے پاگل ہو گئی تھی، لیکن اقصا کے کان پہ جوں تک نہیں رنگی تھی۔ صحیح کہتے ہیں لوگ، انسان پڑھ لکھ کر کتنا ہی براڈ مائنڈڈ کیوں نہ ہو جائے، خون کبھی نہ کبھی اپنا اثر ضرور دکھاتا ہے۔ اور آج تم دونوں باپ بیٹی کے اس ایکٹ نے ثابت کر دیا، تم دونوں ایک بیکورڈ بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہو۔ تنفر سے ہنکارا بھرتے انہوں نے کینہ توز نگاہوں سے اقصا کو دیکھا، جو اقصا کے دل میں زہر میں بجھے تیر کی طرح پیوست ہو گیا تھا۔ ایک وہ مائیں ہوتی ہیں جو بچوں کے دلوں کا حال بن کہے سمجھ جاتی ہیں، اور ایک اس کی ماں تھی جو اس کی خاموشی کو اس کے خون کی تاثیر کا نام دے کر اس کا تمسخر اڑا رہی تھی۔ وہ جلتی آنکھیں دوسری سمت موڑ گئی۔ تم انکار کر رہی ہو اقصا؟ اس کے یوں نگاہ پھیرنے پر وہ مشتعل سی قریب آتی تحکم بھرے انداز میں گرائیں۔ موم، اگر مجھے انکار ہی کرنا ہوتا تو میں اقرار ہی کیوں کرتی؟
جھک کر بیڈ سے فون اٹھاتے وہ کوفت سے بولی، بکواس بند کرو اپنی، شادی کا اتنا ہی شوق ہو رہا ہے تو لڑکوں کی کمی نہیں ہے۔ مرینا اکمل اور آئی جی اکمل کی بیٹی کے لیے سمجھی تم؟ اب جا کر انکار کرو فوراً۔ سختی سے اس کا بازو دبوچتی وہ پھنکاری، مجھے ایسا فضول شوق نہیں ہے اور نہ ہی میں انکار کر رہی ہوں موم، اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا آپ اتنا پینک کیوں ہو رہی ہیں؟ جسٹ نکاح ہو رہا ہے، وزاریت سے کہتے اس نے اپنا بازو آزاد کیا جس پر ان کی انگلیوں کے نشان چھپ گئے تھے۔ نکاح کا مطلب شادی ہی ہوتا ہے پاگل لڑکی، اور تمہارا باپ جس آدمی سے تمہارا نصیب پھوڑ رہا ہے جانتی ہو ایک بچے کا باپ ہے وہ۔ اس پر سختی کا بھی اثر نہ ہوتا دیکھ وہ حلق کے بل ہسیانی انداز میں چیخیں، اور ذرا سوچو آدھے گھنٹے میں اگر تمہارے ڈیڈی نکاح اناؤنس کر سکتے ہیں تو رخصتی کرتے انہیں کیا ہوگا؟ واپس سے اس کا بازو کھینچتے انہوں نے اس کا رخ اپنی سمت کیا۔ سو واٹ موم؟ جواباً زور سے فون بیڈ پر اچھالتے وہ پھٹ پڑی تھی۔ تو کون سا قیامت آ جائے گی؟ اگر رخصتی ہو بھی جاتی ہے تو آپ کو کون سا فرق پڑنے والا ہے، یا مجھے کون سا فرق پڑ جائے گا؟ کون سا آپ مڈل کلاس ماؤں کی طرح مجھے یاد کر کر کے ہلکان ہوتی رہیں گی؟ آپ کے اور ڈیڈی جیسے امپورٹنٹ پرنسز کے پاس تو یوں بھی فضول وقت نہیں ہوتا مجھ پر ویسٹ کرنے کے لیے۔ ہارڈلی جو بریک فاسٹ کے لیے آپ دونوں وقت نکالتے ہیں اس کی بھی بچت ہو جائے گی آپ کی، بقول آپ کے فضول بکواس کر کے میں آپ کا امپورٹنٹ وقت برباد ہی تو کرتی ہوں۔ اگر میں چلی گئی کہیں تو آپ کا وہ ٹائم بھی سیو ہو جائے گا، کتنی اچھی بات ہے، گڈ نیوز ہے یہ تو آپ کے لیے، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، سیلیبریٹ کرنا چاہیے۔ کھوکھلی ہنسی ہنستے ہاتھ اٹھا کے تالی بجاتے شدت جذبات سے اس کا گلا روندھ گیا تھا۔ اقصیٰ؟ اس کے شدید رد عمل پر مرینا بیگم دنگ رہ گئی تھی جبکہ وہ بولے جا رہی تھی۔ کیوں؟ غلط کہہ دیا میں نے؟ اپنی 21-22 سالہ زندگی میں مجھے ایسا کوئی ایک مومنٹ یاد نہیں جب میری موم کے پاس مجھ سے بنا کسی خاص وجہ کے بات کرنے کا وقت ملا ہو۔ آج بھی آپ اپنا امپورٹنٹ کام چھوڑ کر خاص وجہ سے ہی میرے روم میں آئی ہیں، اور پینک ایسے ہو رہی ہیں جیسے مجھے دیکھے بغیر آپ کا دن شروع نہیں ہوتا۔ کرب زدہ تلخی سے انہیں دیکھتی وہ استہزائیہ مسکراتی، آنکھوں کے بھیگے گوشے اس نے بڑی نامحسوس انداز میں صاف کیے تھے۔ کیا مطلب ہے تمہارا اس طنز سے؟ تم کیا چاہتی ہو میں سو کالڈ مڈل کلاس گھریلو عورتوں کی طرح بچے پکڑ کے گھر بیٹھ جاتی؟ اس کا درد سمجھے بغیر وہ مشتعل سی ہو کے بگڑی۔ نو موم، ناٹ ایٹ آل۔ آخر ہماری اپر کلاس کی تو خاصیت ہے مشکل سے ایک بچہ پیدا کرنا اور اسے بھی نینی کیئر ٹیکر کے حوالے کر دینا۔ وہ طنزیہ ہنسی۔ یو نو واٹ موم، میں تو کہتی ہوں ہم جیسے ایلیٹ کلاس براڈ مائنڈڈ لوگ جنہیں بچے بوجھ اور پیروں کی زنجیر کے سوا کچھ نہیں لگتے انہیں بچے پیدا ہی نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ ان کے بچے مجھ جیسے منہ پھٹ ہٹ دھرم بدتمیز نان سیریس سوسائٹی کے لیے ان ہیلدی ہوتے ہیں۔ وہ اپنی ذات کے پرکچے اڑاتی خود اذیتی سے مسکرائی۔ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا اقصیٰ تمہاری سوچ اس قدر ٹپیکل اور بیکورڈ ہے۔ مرینا بیگم نے ساڑی کا پلو درست کرتے کوفت بھری ناپسندیدہ چبھتی نظر اس کے کرب زدہ چہرے پہ ڈالی۔ سوری موم، شاید ایک بار پھر میں اپنی عادت کے مطابق فضول بول گئی ہوں۔ آئی ایم ریئلی ویری سوری۔ پتھر سے سر پھوڑنے کا فائدہ نہیں تھا، وہ اپنی حماقت پر نادم ہوتی ان کے دونوں ہاتھ تھام کر دو زانوں ان کے مقابل بیٹھی۔ اقصیٰ تم؟ سوری موم، لیکن میں انکار نہیں کر سکتی۔ میں جانتی ہوں آپ دونوں ایکسٹرا آرڈنری ہیں، مجھ میں آپ دونوں کی کوئی کوالٹی نہیں، میں کبھی آپ کی ایکسپیکٹیشنز پر پورا نہیں اتر سکتی۔ میں نے ہمیشہ آپ دونوں کو ڈس اپوائنٹ ہی کیا ہے۔ ڈیڈ نے کبھی مجھ سے کچھ نہیں مانگا اور آج جب انہوں نے مانگا ہے تو میں انکار نہیں کر سکی۔ آئی ایم سوری اگین۔ مرینا بیگم کے واپس سے کوشش دہرانے سے پہلے ہی بھیگے لہجے میں کہتی وہ بیڈ سے کپڑے اٹھا کر تیزی سے چینجنگ روم میں بند ہو گئی تھی۔ اگر قانون اور شریعت مجھے ایک قتل معاف کرتی نا، باخدا آج میں 13 قتل کر کے یہاں تعزیت کے لیے آئے لوگوں کے ساتھ بریانی کھا رہا ہوتا۔ اسلم کے کان میں گھستے دراب زہر خون لہجے میں گرایا تھا۔ مگر اتفاق دیکھو میں تمہارے نکاح کے چھوارے کھانے بیٹھا ہوں۔ اسے کہتے ہیں ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ اسلم کے 32 دانت باہر تھے۔ دراب پیچو تاپ کھا کے رہ گیا۔ رات دوبارہ اکرام صاحب کے کال کرنے پر دراب اسلم کے اوور کانفیڈنس آئیڈیا کی زد میں آ کر ہاں کر چکا تھا، اور صبح ہی صبح ناگہانی آفت کی طرح اکرام صاحب نے اسے آئی جی مینشن طلب کر لیا تھا، اور اب وہ ہونک سا اپنی محفل نکاح میں بیٹھا دلہن کا منتظر دل ہی دل میں اسلم کے قتل و فرار کے خالی خولی منصوبے بنانے کے علاوہ کچھ کرنے سے قاصر تھا۔ ارے ماشاءاللہ دیکھو ہماری شہزادی آ گئی، دفعتاً اکرام صاحب کی پرجوش آواز گونجی۔ دراب نے کوفت بھری نگاہ اٹھا کے سامنے کا منظر دیکھا۔
وائٹ سادہ سی شلوار قمیض پر بڑا سا سرخ دوپٹہ لیے میک اپ سے مبرہ چہرے کے ساتھ صالحہ آنٹی بریکٹ اکرام صاحب کی زوجہ کے ہمراہ اندر آتی ہوئی اقصیٰ کو اکرام صاحب نے اپنے حصار میں لے کر اپنے اور اکمل صاحب کے درمیان بٹھایا۔ خلاف معمول اقصیٰ دی گریٹ عرف چھوٹی سی شیطان کی نانی پہلی بار خاموش تھی اور لڑکی بھی لگ رہی تھی۔ اللہ کی شان، دوراب دل ہی دل میں اثر نو اسلم کو کچا چبانے کی شدید خواہش دبا کر خون کا گھونٹ بھرتا نگاہوں کا زاویہ بدل گیا۔ بسم اللہ کریں مولوی صاحب۔ اکرام صاحب نے مسکراتے ہوئے مولوی صاحب کو اشارہ کیا۔ 50-50 کی اہم کانہ بازی وہ بے طرح ہار چکا تھا، سو واویلا مچانے کا اب کوئی جواز نہیں بنتا تھا، لہٰذا دونوں نے بنا چوں چرا شریف بچوں کی طرح ایجاب و قبول کا مرحلہ طے کیا اور پلک جھپکتے ہمہ وقت دی گریٹ اقصیٰ اکمل کا راگ الاپنے والی اقصیٰ دوراب فاروقی بن گئی تھی، جس کا اس نے اپنی بے نیازی میں کوئی خاص نوٹس نہیں لیا تھا۔ کر لی اپنی منمانی، برباد کر دی میری بیٹی کی زندگی۔ جائیں اب دھوم دھام سے ولیمہ کریں اور متعارف کرائیں لوگوں کو اپنے داماد سے، بتائیں لوگوں کو اپنی اکلوتی بیٹی کے لیے کیا گوہر نایاب چنا ہے آپ نے، ایک بچے کا باپ۔ اکمل صاحب کے ڈرائنگ روم سے نکلتے ہی مرینا بیگم چیل کی طرح ان پر جھپٹی تھی۔ انشاءاللہ وہ بھی کروں گا، فی الوقت تم نے جو رائتہ پھیلایا ہے اسے سمیٹ لوں۔ وہ تحمل سے گویا ہوئے۔ اکمل معاف نہیں کروں گی میں آپ کو زندگی بھر۔ ان کے اطمینان نے گویا جلتی پر تیل کا کام کیا تھا، اندازہ ہے مجھے۔ پرسوچ انداز میں سر ہلاتے وہ کچن میں ملازمہ کو ضروری ہدایت دینے بڑھ گئے۔ ابھی اصل طوفان تو آنا تھا۔ اقصیٰ کے دھوکے میں معراج نے سندل کے ساتھ جو کیا تھا، اس کے بعد مرینا بیگم جن کا تعلق نامی گرامی NGO سے تھا، وہ معراج کے خلاف انتہائی اقدام حالات مزید سنگین کر سکتی تھی۔ انہیں الجھانے کے لیے دوراب کے ہاں کرتے ہی انہوں نے اقصیٰ کو منا لیا تھا۔ بھڑکتی آگ میں ایک ساتھ بہت زیادہ لکڑی ڈال دی جائے تو وہ مزید بھڑکنے کے بجائے بجھ جاتی ہے۔ اکمل صاحب نے مرینا بیگم کو ٹیکل کرنے کے لیے ان کے ذہن کے ساتھ ایسا ہی کھیل کھیلا تھا۔ بابا صاحب کو صبح ہی انہوں نے ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا۔ وہ گاؤں سے نکل چکے تھے، سندل کو اس کے ماموں کی طرف سے لانے کے لیے ڈرائیور وہ بھیج چکے تھے۔ اب چند ہی گھنٹوں میں یہاں جنگ کا میدان سجنے والا تھا۔ ہیلو مسٹر جاگیردار، میں ہوں دی گریٹ اقصیٰ اکمل، مطلب اصلی اقصیٰ اکمل، جس کے دھوکے میں آپ نے میری معصوم ڈرپوک کزن کو کڈنیپ کر کے یہ فلمی نکاح کیا ہے۔ ہال میں صوفے پر ٹانگ چڑھا کر مخصوص شاہانہ انداز میں براجمان معراج کے مقابل نشست سنبھالتے اقصیٰ نے فخریہ تعارف دیا۔ جواباً معراج نے محض نظر اٹھا کے اسے دیکھنے پر اکتفا کیا تھا۔ یہ اصلی نکلی کی کہانی وہ پہلے ہی خاصی تفصیل میں سن چکا تھا، سو چونکنے کی تک نہیں بنتی تھی۔ خوش قسمت ہے مسٹر جاگیردار کہ آپ کا پالا دی گریٹ اقصیٰ اکمل سے نہیں پڑا، ورنہ چپل پہننے کی مہلت لیے بغیر بھاگتے آپ، اور مجھے تو وہ موقع بھی نہیں ملا۔ دوراب 100% متفق ہوتا زیر لب بڑبڑایا۔ جی، یہ میرے لیے کوئی نئی اطلاع نہیں ہے، آخر آفریدیوں کا خون ہے، معمولی بات تھوڑی ہے۔ اچٹتی سی نظر گھڑی پہ ڈالتے معراج کی شان بے نیازی عروج پر تھی۔ اقصیٰ بیٹا، آپ جا کر ذرا سندل کو بلا کے لائیں۔ تبھی ڈرائنگ روم میں صلاح مشورے میں مصروف بڑوں کی محفل سے اٹھ کر اکرام صاحب باہر آئے تھے۔ میری بات ابھی ختم نہیں ہوئی ہے مسٹر جاگیردار، کیونکہ اقصیٰ اکمل حساب ہو یا بات کبھی ادھورا نہیں چھوڑتی۔ ٹھہر کر اپنے مخصوص نڈر انداز میں معراج کو دھمکاتی وہ بے نیازی سے ہاتھ جھلاتی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی تھی۔ معراج، آپ سے ہمیں ایسے بچکانہ احمقانہ اخلاق سے گری ہوئی نہایت ہی گھٹیا حرکت کی قطعی امید نہیں تھی۔ بہت مایوس کیا ہے آپ نے آج ہمیں۔ بنا لحاظ جھڑکتے ہوئے بابا صاحب نے کڑی خشمگی نظروں سے اپنے سپوت کو گھورا، جس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں لیکن گردن اکڑی ہوئی تھی۔ یہی معراج سکندر کے احترام کا انداز تھا۔ وہ کبھی ان کی آنکھوں میں دیکھ کر بات نہیں کرتا تھا، لیکن منمانی اچھی خاصی کرتا تھا، لیکن اس کی منمانیاں قطعی ذاتی مفاد یا کسی اور کے نقصان سے مبرہ ہوتی تھیں۔ لیکن اس مرتبہ اس کے فعل سے ایک معصوم لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی۔ حقیقتاً معراج سکندر، آج اگر آپ کی ماں صاحب نے ہمیں قسم نہ دی ہوتی تو ہم… اقصیٰ سے لپٹی سہمی سندل پہ نظر ڈالتے بابا صاحب کو اپنے صاحبزادے پر اثر جلال آیا تھا، جس نے اپنی شدت پسندی میں اس معصوم لڑکی کو بے طرح خوف زدہ کر دیا تھا۔ معذرت بابا صاحب، فوری انگلیوں کو باہم پہ وسط کیے وہ معذرت کرتا قطعی اپنے فعل پر نادم نہیں لگ رہا تھا۔ اچار ڈلے ہم آپ کی معذرت کا کارنامہ سر انجام دینے سے قبل یاد نہیں آیا تھا؟ بابا صاحب کا جلال اس کا ندامت سے مبرہ تاثرات دیکھ کر 7ویں آسمان کو جا پہنچا۔ بھائی صاحب، اکرام صاحب نے پانی کا گلاس اٹھا کر زبردستی انہیں تھمایا، جو ذرا لحاظ و مروت برتنے کے
روادار نہیں تھے۔ پوچھے ان سے اکرام، کس نے دی انہیں یہ تعلیم؟ کیوں کیا انہوں نے ایسا رقیق فعل؟ پانی کا گلاس لبوں سے لگاتے ہوئے بھی بابا صاحب کی خشمگی نگاہوں کا مرکز معراج کا جھکا چہرہ ہی تھا۔ باقی سب خاموش اس دیو ہیکل مرد کی فرما برداری دیکھ انگشتے بدندا تھے جو 2 سال کے بچے کی طرح باپ کی ڈانٹ بنا پیشانی پر شکن لائے سن رہا تھا۔ بابا صاحب نے چند گھونٹ بھر کے ٹیبل پہ گلاس رکھا۔ جب سبھی کو منتظر دیکھ گلا کھنکھاتے معراج نے لب کشائی کی۔ میں نے اپنے فعل سے آپ کو دکھ پہنچایا ہے، آپ کو شرمندہ کیا ہے بابا صاحب، اس کے لیے آج کیا میں اپنی آخری سانس تک نادم رہوں گا اور آپ سے معذرت طلب کرتا رہوں گا۔ لیکن ندامت سے کہتے اس نے لمحاتی توقف لے کر بابا صاحب کو دیکھا جو ہنکارا بھرتے زاویہ نظر بدل گئے۔ ان کا یہ عمل معراج سکندر کے لیے کسی تازیانے سے کم نہ تھا۔ لب بھینچ کر سرد سانس خارج کرتے اس نے سلسلہ کلام جوڑا۔ بات صرف میری ذاتی تذلیل اور تضحیق تک محدود رہتی تو قطعی مجھ سے انتہائی اقدام کی جسارت سرزد نہ ہوتی۔ بھلے چچی صاحب ہمیں اپنا نہیں مانتی، لیکن چچا صاحب کے تعلق سے وہ میرے لیے قابل احترام ہیں۔ وہ میری بے عزتی کریں یا تعریف، عمر، رشتہ اور درجے میں اولیت رکھنے کے ناطے انہیں حق حاصل ہے اور ان کا احترام مجھ پہ فرض ہے۔ ٹھیک اس طرح ہمارے بزرگوں کا احترام بھی ان پہ فرض ہے۔ توقف لے کر اس نے خون آشام نگاہوں سے خود کو بھسم کرنے کے در پر تیار مرینا بیگم کو دیکھا۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بس اتنا کہوں گا، پہل ان کی جانب سے ہوئی تھی، میں نے بس ان کی پیروی کی ہے اور میں اپنے کیے کی ذمہ داری لینے میں کوئی قباحت محسوس نہیں کرتا۔ قطعیت بھرے لہجے میں بھی احترام کا عنصر نمایاں تھا۔ جانتے ہیں ہم نے آپ کا مان توڑا ہے، لیکن باخدا ہم نے ان کے ساتھ کسی جبر و اکراہ سے کام نہیں لیا ہے۔ یہ جتنی دیر ہمارے پاس تھیں ان کے ایک ایک لمحے کا حساب ہے ہمارے پاس۔ نظر جھکائے ہی اس نے صفائی پیش کی تھی جس سے حاضرین محفل متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے تھے، جبکہ مرینا بیگم سب کو ٹھنڈا پڑتا دیکھ چیخ پڑی تھی۔ داد دینی پڑے کہ تمہاری ہمت کی اپنے سٹینڈرڈ کے لیول کی گھٹیا حرکت کرنے کے بعد بھی ہمارے سامنے صفائیاں پیش کر رہے ہو۔ مرینا بیگم کی زہر خون تضحیک امیز لہجہ سبھی کو ناگوار گزرا تھا۔ مرینا، اکمل صاحب نے خفت زدہ ہو کے انہیں سرزنش کے انداز میں پکارا۔ کیا مرینا؟ کہا تھا نا کوئی ایکشن لیں، لیکن آپ نے میری کب سنی ہے؟ خاندان خاندان کر کے میرے پورے خاندان نے میری ناک کٹوا دی ہے، میری معصوم بھانجی کی زندگی تباہ کر دی۔ اب کیا جواب دوں گی میں اپنے خاندان والوں کو؟ اندازہ ہے کچھ آپ کو؟ لیکن کیوں ہوگا آپ کو اندازہ؟ آپ کو تو ابھی بھی اپنے خاندان اور اپنے بھتیجے کی پڑی ہوئی ہے۔ جواباً وہ لحاظ کیے بغیر اکمل صاحب پر الٹ پڑی تھیں، جس پر اقصیٰ اور اکمل صاحب دونوں ہی خجل سے ہو گئے تھے۔ اکمل، اگر بات آپ لوگوں نے ہی کرنی تھی تو خامخواہ ہمیں زحمت دینے کی کیا ضرورت تھی؟ بابا صاحب کو مرینا بیگم کی بدلحاظی بے طرح گرہ گزری تھی۔ مرینا اپنی جلد بازی میں پہلے ہی آپ ضرورت سے زیادہ بول اور کر چکی ہیں، اور یہ سب اسی کا نتیجہ ہے۔ بہتر ہے کہ اب آپ صبر و تحمل سے کام لیں۔ دانت پر دانت جما کے کہتے جن سخت تنبیہی نظروں سے انہوں نے دیکھا تھا، مرینا بیگم تل ملا کے رہ گئی۔ خیر، جو ہو چکا ہے اسے کوئی نہیں بدل سکتا۔ شاید تقدیر کو ان چاروں بچوں کو اسی طرح ملانا منظور تھا، لیکن یہ اس دور کے بچے ہیں، یہ تقدیر کو کم ہی مانتے ہیں۔ ان کے اپنے لائف گولز، اپنا لائف سٹائل ہوتا ہے۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم سب نے مل کر آپ چاروں کے لیے ایک فیصلہ لیا ہے۔ لمحاتی توقف لیتے اکرام صاحب کی نظر باری باری چاروں پر گئی، جن کا ہر عضو اس لمحے حصے سماعت بن گیا تھا۔ وہ مبہم سا مسکرا دیے۔ چونکہ آپ چاروں کی زندگی میں ایک یکسر انجان وجود آنن فانن کسی حادثے کی طرح داخل ہو گیا ہے، تو عام سی بات ہے ذہن جلد حادثوں کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرتا جب تک ہم اپنی طرف سے کوشش نہ کریں۔ اکرام صاحب نے قصداً اپنی طرف سے پر زور دیا تھا، جس پر چاروں ہی نگاہ چرا گئے تھے۔ اور آپ کی جنریشن کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ آپ کو اپنی زندگی میں ہر چیز 5G کی سپیڈ سے چاہیے، لیکن بات جب شادی اور لائف پارٹنر کی آتی ہے، آپ کی رفتار 2G سے بھی سلو ہو جاتی ہے۔ اکرام صاحب کے ضرب المثل پر سبھی کے لبوں پر دبی دبی سی مسکراہٹ رینگ گئی تھی۔ لطیفہ تھا اس میں؟ معراج نے عجیب نظروں سے سب کو دیکھتے سوچا۔ تو فیصلہ یہ ہے کہ 4 مہینے، مطلب دونوں بچوں کے سیمسٹر کے اختتام تک، اقصیٰ فاروقی منزل میں اور سندل آفریدی حویلی میں رہے گی۔ اگر اس مختصر مدت میں آپ چاروں کو محسوس ہوا کہ آپ لوگ ایک دوسرے کے سنگ ایک مطمئن اور خوشگوار زندگی گزار سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ حسب عادت جملہ نامکمل چھوڑ کر انہوں نے چاروں کو دیکھا، جن کے تاثرات یکساں صورتحال کا شکار ہونے کے باوجود ایک دوسرے سے یکسر مختلف تھے۔ دراب اور معراج کی کشادہ پیشانی پر ان گنت تفکر کے بل تھے، لیکن دونوں کی فکر کا پہلو مختلف تھا۔
سندل کے حواس حسب توقع معطل ہو گئے تھے، چہرہ سفید پڑنے لگا تھا اور اقصیٰ تھی جس کی بے نیازی کا عجب ہی عالم تھا۔ اور اگر نہیں تو سب کو اپنے اپنے خیالوں میں گم دیکھ اقصیٰ کو لب کشائی کرنی پڑی اگلے لمحے کے لیے، اگلے حصے کے لیے، جس پر بقیہ تینوں کے کان کھڑے ہو گئے۔ تو بجائے ایک دوسرے کے لیے عذاب بننے کے بہتر ہے کہ راہیں جدا کر کے سکون کی زندگی بسر کریں۔ سرد آہ خارج کرتے بول ادا کر کے انہوں نے کئی مرتبہ استغفر اللہ پڑھا تھا۔ ایک پل کو اس فیصلے سے پریشان چاروں کی دھڑکن بھی غیر معمولی انداز میں تھم کر چلی تھی۔ 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے تھے ان کے نکاح کو اور بات کہاں سے کہاں تک رسائی کر گئی تھی۔ ہرگز بھی نہیں۔ مرینہ بیگم کی پائیدار آواز سب کی سوچوں میں مخل ہوئی تھی۔ یہ میری بچیوں کی زندگی ہے، کوئی مذاق نہیں ہے۔ پہلے ہوئے گھناؤنے مذاق کو ٹھیک کرنے کے بجائے آپ لوگ اسے مزید سنگین کرنا چاہتے ہیں۔ قطعی بھی نہیں، میں کسی قیمت پر یہ احمقانہ فیصلہ تسلیم نہیں کروں گی۔ اور بھائی صاحب، کیا خوب آپ نے اپنے بیٹے کی غلطی کی پردہ داری کی ہے، جس کی وجہ سے میری بیٹیوں کی زندگی برباد ہو گئی، اسے بجائے مرینہ باہر چلیں یہاں سے۔ قبل اس کے کہ مرینہ بیگم کا گستاخانہ لہجہ انہیں مزید سبکی سے دوچار کرتا، اکمل صاحب انہیں کھینچتے ہوئے باہر لے گئے۔ معراج نے سختی سے دونوں مٹھیاں بھینچتے دانت پر دانت جما کر بمشکل اپنے آپ کو کنٹرول کیا تھا، جو وہاں کسی سے بھی مخفی نہیں رہا تھا۔ وہ ابھی شدید ذہنی دباؤ کے زیر اثر ہیں۔ دوراب نے ہولے سے اپنا بھاری ہاتھ معراج کے مضبوط شانے پہ رکھا تھا۔ ہاں تو جوانوں، 2 دن بعد آپ لوگوں کو رخصتی لے جانی ہے۔ اس ٹرائل پیریڈ میں آپ لوگوں نے اپنا بیسٹ دینا ہے، کیونکہ 4 مہینے بعد ہر صورت ولیمے کی سنت ادا ہونی ہے۔ تناؤ کا اثر زائل کرنے کو اکرام صاحب دونوں کے قریب آئے۔ جی، دونوں ان کے احترام میں اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ بھائی صاحب، یہ طریقہ کار کام تو کرے گا نا؟ مطلب ایسے حالات میں رخصتی کیا وہ لوگ قبول کر لیں گے اتنے کم وقت میں؟ ان دونوں کے باہر نکلتے ہی اکرام صاحب بابا صاحب کے پاس بیٹھے۔ حقیقت کو نظر انداز کرنے سے حقیقت نہیں بدل جاتی، اور یہ ان چاروں کی زندگی کی اس وقت کی سب سے بڑی حقیقت ہے جسے انہیں ہر صورت قبول کرنا ہے۔ اور رہی بات صورتحال کی، تو اس صورتحال میں یہ ادحد ضروری تھا، ادحد نہیں، ازحد ضروری تھا، ورنہ پروفیسر صاحب اپنی پروفیسری میں، بچیاں اپنی پڑھائی میں اور ہمارے راج دلارے اپنی زمینی معاملات میں الجھ کر حتی الامکان اس حادثے کو فراموش کرنے کی کوشش کریں گے۔ بعد میں پھر سے یہ سب ان کے لیے نیا ہوگا، اور پھر ایک رشتے میں بن جانے کے بعد اس سے کوتاہی برتنے کی تک کیا بنتی ہے؟ اور نہ وہ لوگ کوئی چھوٹے بچے ہیں، انہیں اپنے ساتھ شامل فریق کی ذمہ داری نہ صرف لینی ہے بلکہ احسن طریقے سے نبھانی بھی ہے۔ بھلے یہ سب آنن فانن ہوا ہے، لیکن قبول انہوں نے پورے ہوش و حواس میں کیا ہے۔ پھر نگاہ چرانے کا جواز کیا ہوا؟ بابا صاحب نے تفصیلاً اپنے فیصلے کے پیچھے کی وجوہات پر روشنی ڈالی تو اکرام صاحب متفق ہوتے اسبات میں سر ہلا گئے۔ میرا جھمکا اٹھا کے لایا یار وے، جو گرا تھا بریلی کے بازار میں، میں تو ٹھمکا لگا کے شرما گئی، بولی گھوم گھر بندھا، پتہ نہیں مجھے آگے نہیں آتا تو مجھے ورڈنگ سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ لڑکی میرے ہاتھوں ضائع ہو جائے گی آج۔ سختی سے دونوں ہاتھ کی مٹھیاں بھینچتے ضبط اشتعال سے دوراب کے نقوش انگارے کی مانند دہک اٹھے تھے۔ اسٹیج پر ماہرانہ انداز میں تھرکتے وجود پر گیس و غضب بھری شعلہ اگلتی نظریں مرکوز کیے اس کا بس نہیں چل رہا تھا۔ ہدف نظر کو اپنی آنکھوں کی جادوگری سے ہی کہیں ہوا میں تحلیل کر دے۔ نیچے فرسٹ رو میں سٹاف ممبرز کے ساتھ بیٹھے دوراب کے خطرناک عزائم سے یکسر انجان بلیک اینڈ کریم کنٹراسٹ کے ہلکے کام والے انارکلی فراک میں، تھیم کے حساب سے ڈارک میک اپ اور جیولری سے حسن دو آتشہ کو مزید قاتلانہ بنائے لڑکیوں کے جھرمٹ میں سب سے آگے نزاکت اور مہارت سے ایک ایک سٹیپ لیتی اقصیٰ وہاں موجود ہر وجود کی پرشوق نظروں کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ نیچے موجود شائقین کا ہجوم تالیوں سیٹیوں سے نام لے لے کر اس کا پرزور خیر مقدم کر رہا تھا، اور اپنی چند گھنٹے پہلے بنی منقوہہ کو اس بے تکلفی سے ہر عام و خاص کی نظر کا مرکز بنا دیکھ دوراب کی رگ و پہ میں لہو کی جگہ شرارے دوڑ رہے تھے۔ شعوری طور پر رشتہ قبول کرنے کے لیے بھلے وقت درکار تھا، لیکن لا شعور میں یہ بات واضح تھی کہ یہ لڑکی دوراب احمد فاروقی کی عزت ہے، اور ہر غیرت مند مرد کی طرح وہ اپنی عزت کو لے کر پوزیسو تھا۔ گو کہ جس معاشرے سے ان کا تعلق تھا وہاں یہ قطعی معیوب بات نہیں تھی، لیکن بہت سے معاملوں میں وہ اپنے معاشرے کی کشادہ ذہنی سے یکسر مختلف سوچ رکھتا تھا۔ وہ قطعی براڈ مائنڈڈ کا میڈل پہن کر بے غیرتوں کی طرح اپنی عزت کو ہر نظر کی تسکین بنتا دیکھنا گوارا نہیں کر سکتا تھا، بلکہ شوق سے تنگ ذہنی کا ٹھپا خود پر لگوانا اسے منظور تھا۔
غیر اسلامی ماحول میں رہ کر بھی، آزاد ماحول کے پروردہ لوگوں کی صحبت میں ایک عرصہ گزار کر بھی وہ اپنے اصولوں پر سختی سے عمل پیرا رہا تھا۔ 2 بچوں کی ذمہ داری نے بھی حدود و قیود کی پاسداری میں اس کی کافی حد تک معاون ثابت ہوئی تھی۔ ایسے میں اقصیٰ کو یوں دنیا و مافیا سے بیگانہ ہو کر فریش ایئر پارٹی انجوائے کرتے دیکھنا واقعی اس کے لیے برداشت کا کڑا امتحان تھا۔ میں نے غلطی کری تھی میری نتنی پڑی تھی، میں سونے میں اس کو رنگا گئی۔ پاپا، کیوٹ گرل کیسے پرفیکٹلی سٹیپس لے رہی ہے نا؟ شی از سو بیوٹیفل جسٹ لائک باربی ڈال۔ باپ کے برعکس اقصیٰ کو سٹیج پر دیکھ زیان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ آپ کو کیسے معلوم سٹیپس پرفیکٹ ہیں؟ آپ کے فور فادر کوریوگرافر تھے؟ بیٹے کو یوں دل و جان سے قربان دیکھ دولاب کا پارا کچھ اور چڑھا۔ کم آن پاپا، دیکھیں آپ۔ سٹیج سے نگاہ ہٹائے بغیر زیان نے باپ کو بھی استفادہ ہونے کا مشورہ دیا، جس پر دولاب نے نہ چاہتے ہوئے بھی گانے کے آخری بول پر پورے جوش سے سٹیج پر تسلط جما رہی اس سرپری لڑکی کو دیکھا جو واقعی اپنی چھوٹی سی ہائٹ کی وجہ سے باربی ڈال لگ رہی تھی۔ تم بیٹھو یہیں، آصف اس کا خیال رکھو، میں ابھی آتا ہوں۔ اکثر لوگوں کو پرجوش تالیوں کے درمیان شکریہ ادا کرتے بیک سٹیج جاتا دیکھ دولاب آصف کو ہدایت دیتا جلدی میں وہاں سے اٹھ کر بیک سٹیج کی جانب بڑھا تھا۔ لڑکیوں کے جرمٹ سے جیسے ہی داد و تحسین وصول کر کے وہ الگ ہوئی، اسے سمجھنے کا موقع دیے بغیر دولاب سختی سے اس کی کلائی دبوچتا اسے لے کر ڈریسنگ روم میں داخل ہوتا، پوری قوت سے ڈور پر لات مار کر بند کرنا نہ بھولا۔ کیا ہے؟ اچانک افتاد سے اقصیٰ مشکل سے سنبھلی تھی۔ یہی تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، وہ سب کیا تھا؟ بھیجی بھیجی آواز میں ناگواری نمایاں تھی۔ کیا سب؟ کلائی سہلائے اقصیٰ قطعی خائف نہیں ہوئی تھی اس کے غصے سے۔ زیادہ انجان بننے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا آپ ضرور جان لیں، آج کے بعد آپ دوبارہ کبھی مجھے سٹیج پہ ایسی بیہودہ پرفارمنس دیتی نظر نہ آئیں، ورنہ آپ کے حق میں بالکل بھی اچھا نہیں ہوگا۔ واپس سے بازو گرفت میں لیتے دولاب نیچی آواز میں گرایا تھا۔ اچھا یا برا پر بعد میں تبصرہ کریں گے، پہلے آپ تو یہ بتائیں مجھے یہ بیہودہ پرفارمنس کیا ہوتی ہے؟ میں نے کوئی بیلی ڈانس کیا ہے؟ نہایت ڈیسنٹ سٹیپس تھے، فار یور کائنڈ انفارمیشن، جو آگے بھی میں کرنے کے ارادے رکھتی ہوں۔ مزاحمت کرتے وہ بے خوفی سے دولاب کی آنکھوں میں جھانک کر دفاع میں بولی تھی۔ آپ کر کے تو بتائیں، وہاں چھوڑ کے آؤں گا جہاں کا پتہ میں بھی نہیں جانتا۔ دولاب کو اس کی دیدہ دلیری تلموں پر لگ کر سر پر بجھی تھی۔ اور آپ کو یہ غلط فہمی کیوں ہو رہی ہے کہ چھوڑنے کے بعد آپ واپس آ پائیں گے؟ تو اقصیٰ ہی کیا جو اثر لے جائے؟ اقصیٰ، ایم سیریس۔ دولاب جھلا گیا، نہ جانے کس زبان کا اس لڑکی پہ اثر ہونا تھا۔ تو میں نے کب کہا لگایا ہے؟ میں نے جو کہا ہے اسے ذہن نشین کر لیں، کیونکہ یہ آپ کی باقی حماقتوں کی طرح فراموش نہیں کی جائے گی۔ عزت دار گھرانوں کی بہو بیٹیاں ہر مرد کی نظر کی زینت نہیں ہوتی۔ ازحد سنجیدگی سے کہتے دولاب نے اپنا کوٹ نکال کر نہایت احتیاط سے پیٹھ سے فولڈ کرتے ہوئے سامنے سے لا کر دونوں آستین کو پکڑ کر گانٹھ باندھتے ایک مطمئن نظر اس پہ ڈال کر خاموشی سے وہاں سے نکل گیا تھا۔ کیا یہ فلمی سین نہیں تھا؟ قد آور آئینے میں اپنا سراپا دیکھتے وہ اپنے عکس سے مخاطب ہوئی۔ گھٹنوں تک بلیو کوٹ میں ڈوبا نازک سراپا نہایت مضحکہ خیز لگ رہا تھا۔ آخر کہاں 6 فٹ سے نکلتا بھرپور مردانہ قد و جسامت، اور کہاں بمشکل 4.8 کا دھان پان سا سراپا۔ شاید پروفیسر صاحب ابھی تک نکاح والے شوق میں ہیں، لیکن کوئی نہیں، جلد انہیں شوق پر شوق کی عادت پڑ جائے گی۔ باقی ابھی کے لیے کوٹ ٹھیک ہے، ٹھنڈ بھی تو بڑھ گئی ہے۔ کوٹ اتار کر سائڈ پہ رکھتی وہ چینج کرنے کے لیے بیگ سے کپڑے نکالنے لگی۔ اقصیٰ، باقی سر فاروقی نے تمہیں یہ کوٹ دیا لا کے؟ سندل پوری داستان سن کر بھی بے یقین تھی۔ نہیں جی، آپ کے بابا فاروقی سر نے جو 2 درجن موکل اپنے قابو میں رکھے ہیں، انہی میں سے کوئی آیا تھا۔ بیڈ پر اوندھے لیٹے فنکشن کی پکس چیک کر رہی اقصیٰ تب کے بولی تھی۔ سر کتنے کیئرنگ ہیں نا؟ ایکسکیوز می؟ فدائیہ جملے پر اقصیٰ اچھل کے سیدھی ہوئی۔ فار یور کائنڈ انفارمیشن ڈیئر کزن، دھمکی دینے آئے تھے موصوف، مجھے کوئی اپریشیٹ کرنے یا ٹھنڈ کا خیال کر کے کوٹ دینے نہیں آئے تھے جو تم یوں میسمرائز ہو رہی ہو۔ اقصیٰ تنک کے بولی۔ میسمرائز ہونے کی ہی بات ہے، سر نے کیسے رومانٹک وے میں آ کر تمہیں کسی پوزیسو ہیرو کی طرح وارن کیا اور کوٹ دیا، لیکن تم تو ہو ہی نہ شکری۔ سندل کو اقصیٰ کا الٹا دولاب پہ خفا ہونا ایک آنکھ نہ بھایا تھا۔
ہاں بیٹا جی، بالکل درست فرمایا، میں تو ہوں ہی نہ شکری، لیکن تم تو ایسی نہیں ہو نا۔ موبائل آف کر کے سائڈ پر رکھتی وہ پوری کی پوری سندل کی طرف متوجہ ہوئی۔ اور میری ناقص معلومات کے مطابق یہ فلمی سین قریب 2 بار تمہارے ساتھ بھی ہو چکا ہے۔ میرے ہینڈسم کزن نے نہ صرف 2 بار تمہیں کسی پوزیسو ہیرو کی طرح اپنی چادر اتار کر دی ہے، بلکہ 1 بار تمہاری گنڈوں سے جان بھی بچائی ہے۔ تمہارے لاجک کے مطابق تمہیں اپنے ہینڈسم پلس پوزیسو جاگیردار صاحب سے دھواں دھاڑ قسم کا عشق ہو گیا ہے نا؟ بکواس مت کرو۔ اس کے کھلے ڈلے انداز میں تجزیہ کرنے پر سندل کے گال گلال ہوئے تھے۔ ہائے، کوئی بلش بھی کر رہا ہے اب تو پکا والا۔ اقصیٰ بکواس مت کرو۔ تکیہ اٹھا کر اس کی طرف اچھالتے سندل کی آواز لرز گئی تھی۔ ساتھ اس نے اس وقت کو بھی کوسا تھا جب اس نے سب تفصیل میں اقصیٰ کو بتایا تھا۔ بھائی ہم نے تو بس آپ کا لاجک اپلائی کیا ہے۔ شانے اچکاتے بیڈ سے جمپ لگا کر نیچے اترتے وہ کبرڈ کی طرف بڑھ گئی۔ اقصیٰ ایک بات پوچھوں؟ تم کب سے اجازت لینے لگی؟ کبرڈ کھول رہی اقصیٰ نے گردن ترچھی کر کے تکیے پر آڑی ترچھی لکیر کھینچ رہی سندل کو دیکھ کر پوچھا۔ میں بزدل ہوں، ڈرپوک ہوں، میں نے اپنے خوف کے زیر اثر گھٹنے ٹیک دیے، سمجھ آ رہی ہے، لیکن تم تو دی گریٹ اقصیٰ اکمل ہو جو کسی سے نہیں ڈرتی ہے، پھر تم نے کیوں سرنڈر کر دیا؟ توقف سے پشت سے ابھرے سوال پر ہینگر کی طرف بڑھتا اقصیٰ کا ہاتھ نہ صرف ہوا میں معلق ہوا بلکہ متبسم لب بھی باہم پیوست ہو گئے۔ کیوں اقصیٰ؟ تم تو احتجاج کر سکتی تھی، تم میں تو گٹس ہیں، تم تو اپنے رائٹس کے لیے فائٹ کر سکتی تھی، اور تم ہمیشہ کرتی بھی ہو، پھر تم نے کیوں کر سمجھوتا کر لیا؟ توقف سے خاموشی کے جواب میں پھر سندل کا افسردگی میں گھلا متجسس سوال ابھرا۔ لٹرلی میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی کہ تم کسی چیز پر سمجھوتا کر سکتی ہو۔ سندل کے پروسوک انداز پر اقصیٰ کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑا تھا۔ میں اور سمجھوتا؟ وہ مشکل خود کو کمپوز کر کے وہ مصنوعی حیرانگی لیے اپنے سینے پہ انگلی رکھتی مڑی تھی۔ اقصیٰ اکمل اور سمجھوتا ایک ساتھ ایڈجسٹ بھی ہوتا ہے؟ مطلب دی گریٹ اقصیٰ اکمل اور سمجھوتا؟ ہاں، تمہیں جس خلائی مخلوق نے یہ خبر دی ہے نا، اس سے میری ایک ملاقات ضرور کروانا۔ ہاں، او مائی گاڈ سندل زمان، یو آر ٹو فنی۔ دوسرے ہی پل پاگلوں کی طرح کہکہے لگاتے، اونچے کہکہے لگاتے اس کی پلکیں بھیگ گئی تھیں۔ تو پھر؟ ہونک سندل نے عجیب نظروں سے بے تحاشا کہکہا لگا رہی اقصیٰ کو دیکھا جس کے آنسو اب آرزوں پر نکل آئے تھے۔ تو پھر یہ سندل زبان، میں نے انتقام لینے کے لیے نکاح کیا ہے۔ دونوں ہتھیلی سے گال صاف کرتے دائیں آنکھ دبا کر وہ غیر سنجیدگی کے لبادے میں بہت کچھ چھپا گئی۔ واٹ؟ کیسا انتقام؟ سندل تو بھونچکا کے رہ گئی تھی۔ تمہارے عزیز سر فاروقی نے جو ان گنت مرتبہ میری الٹرا پرو میکس والی بے عزتی کی ہے، اس کا انتقام اور کس کا انتقام؟ ہینگر کندھے پر ڈالتے اقصیٰ نے آنکھیں گھمائیں۔ اقصیٰ تم؟ ہمارے صدمے کے سندل کی زبان گنگ ہی رہ گئی تھی۔ کیا اقصیٰ تم نے سنا نہیں، بیوی سے بڑی اس دنیا میں کوئی سزا نہیں ہے؟ ہاں، زیادہ مت سوچو۔ شہادت کی انگلی سے سندل کا کھلا منہ بند کرتے اور اسے ہونک چھوڑ اطمینان سے واش روم کی طرف بڑھی، لیکن چہرے کے تاثرات یکسر بدل گئے تھے۔ زندگی میں نے اس چیز پر سمجھوتا کیا ہے سندل زمان جس پر اس دنیا میں کوئی بچہ سمجھوتا نہیں کرنا چاہتا۔ ماں باپ کا وقت، ان کی توجہ، ان کا والہانہ پیار، اور تمہیں لگتا ہے کہ اقصیٰ اکمل سمجھوتا نہیں کر سکتی؟ کیسی مضحکہ خیز بات ہے۔ واش روم کے شیشے میں اپنی جلتی آنکھیں اپنی آنکھوں سے چار کیے وہ خود پر ہی تمسخرانہ ہنستی تھی۔ تلخ اتنی تھی کہ پینے سے زبان جلتی تھی۔ زندگی آنکھ کے پانی سے ملا لی ہم نے۔ خدا نہ خواستہ آپ کو یہ غلط فہمی تو نہیں ہو رہی نا چچی صاحب کہ میں واقعی آپ کی بیٹی اور بھانجی میں وہ کیا بھلا سا لفظ ہوتا ہے آپ کی انگریزی میں؟ ڈرامائی توقف لیتے مہراج نے پیشانی بجائی۔ ہاں یاد آیا، کنفیوج، بریکٹ میں لکھا ہوا ہے کنفیوز ہو کر اقصیٰ کی جگہ سندل سے نکاح کر لیا ہے۔ اگر آپ اس غلط فہمی کا شکار ہیں تو میں اپنی ماں صاحب کی تربیت کا پاس رکھتے ہوئے ایک محترم ہستی کو بیوقوف نہیں کہوں گا، لیکن سچائی تو اپنی جگہ ہے۔ لبوں پر کمینی مسکراہٹ، آنکھوں میں فاتحانہ چمک لیے ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر صوفے کی پشت پر دونوں بازو پھیلاتے لمحے میں وہ اپنی ذو معنویت سے تیز ترار مرینا بیگم کے ہاتھ پیر سن کر گیا تھا۔ مطلب تم نے
बात की जड़ तक पहुंचते आईजी मेंशन की छत थी जो मरीना बेगम पे गिरी थी। जी चची साहब, बिल्कुल दुरुस्त समझा आपने, लेकिन बहुत देर से। दाएं बाएं सर को जुम्बिश देते अपनी जबान की तेजी से लोगों की इज्जतों की धज्जियां उड़ा देने वाली औरत के गंग तासुरात से वो महसूस हुआ था। जाहिल हूँ, पेंडू हूँ, अजड़, अनपढ़, गंवार भी हूँ। आप नाम नेहात पढ़े लिखे शहरी लोगों जैसी चालबाजी और मुनाफिकत नहीं भाती मुझे, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं दिमाग से फारिग हूँ। मतलब आपने तो सीधे सीधे मुझे पागल ही समझ लिया था, हद नहीं हो गई। सोफे पर हाथ मारते उसने निरूठेपन से मरीना बेगम को देखा जो हनूस सदमे के ज़ेर असर थी। आप भूल कैसे गई, मैं एक किसान हूँ चची साहब। मिट्टी देखकर बीज और बीज देखकर फसल की नस्ल और मिकदार बता सकता हूँ। तो आपके ख्याल में मैं एक घर में रहने वाली दो लड़कियों में धोखा खा जाऊंगा? किस कदर मुज़ीका खेज बात है। तमस्खुराना नज़र उनके हवास पाख्ता चेहरे पर डालते महराज ने सर झटका। दो क्या चची साहब, आईजी मेंशन में 2000 लड़कियां भी होती ना, तब भी महराज सिकंदर की आंखें धोखा नहीं खा सकती। मैंने आपकी भांजी को ही चुना था। वो संजीदा हुआ। क्यों? मरीना ने बड़े ज़ब्त से ये अल्फाज अदा किए थे। क्यों? आपको याद नहीं अपने अल्फाज? आपके मुताबिक मरहूम दादा साहब और बाबा साहब ने जो भी कोशिशें की वो फ़कत ख़ानदानी जायदाद को ख़ानदान तक महदूद रखने के लिए की। क्यों मैंने गलत कह दिया? मरीना बेगम ने सुलगती निगाह उठाई। अगर ऐसा होता ना चची साहब, आज महराज सिकंदर के निकाह में अक्सा अकमल होती, ना कि संदल जमान। लेकिन अल्फाज आपकी समझ में नहीं आते। अमलन मुझे अपनी ख्वाहिश में पिन्हा बुजुर्गों की नेक नियति जिसे आपने लालच से माखूज किया था वाजिया करनी पड़ी मजबूरन। वो नहायत तहम्मुल से गोया था। यतीम है ना आपकी भांजी। सालों पहले जहाज़ हादसे में वालिदैन को खोने के बाद से पहले बैरून मुल्क चचा के ज़ेरे सरपरस्त थीं, और अब आपकी हमशीरा का कारोबार भी हादसे से पहले ठप हो चुका था। पूरे दिवालिया हो चुके थे वो लोग। पीछे एक फूटी कोड़ी बेटी के लिए विरासत में नहीं छोड़ गए थे, है ना? तो तुम्हें कैसे मालूम? इतनी अंदरूनी मालूमात पर यक पेचो ताप खा रही मरीना बेगम का चेहरा सफ़ेद पड़ा था और आंखें हुजम से निकल आई थीं। मुझे कैसे मालूम? नफ़ी में सर हिलाते उसके घनी मूँछों तले दबे उनाबी लबों पर इस्तेहज़ाइया मुस्कुराहट मचल गई। आईजी मेंशन में उस लड़की को देखते ही मैं जान गया था ये अक्सा अकमल नहीं है, और डेरे पर पहुंचने से पहले फिर वो कौन है का अकदा भी खुल गया था, वो भी नहायत तफसील में। बाकी मैं गलतफहमी में हूँ कि गलतफहमी मैं खुद। आप खुद रहकर बाजी हार गई। वो क्या है ना चच्ची साहब, हद से ज़्यादा खुद एतबारी भी इंसान को ले डूबती है। दोनों हाथ की उंगलियां बाहम पे वस्त करके सामने की तरफ झुकता वो नहायत बेतकल्लुफ़ी से गोया हुआ, जैसे उनके दरमियान ताल्लुकात कितने खुशगवार हों। वैसे ये सवाल अभी तक आपने नहीं पूछा कि निकाह नामे पर संदल और उसके वालिदैन का नाम कैसे दर्ज हुआ? बनावटी हैरान कुन तासुरात लिए उसने मुट्ठियां भींचे ज़ब्त आजमा रही मरीना बेगम की जानिब तमस्खराना निगाह उठाई। खैर मैं ही बता देता हूँ, दरअसल मैंने ही मौलवी साहब से कहा था ये मालूमात वो बनफ्से नफीस लड़की से ही ले लें। मैं ठहरा अनपढ़, मैं क्या बता सकता था? वैसे चच्ची साहब आपने गौर किया, अनपढ़ होने का भी अपना ही फ़ायदा है। बड़ों में किसी को शक तक नहीं हुआ मेरी मंसूबेबंदी का। ओफ, हाउ डेयर यू। उसके यूं चढ़ाने पर मरीना बेगम बल खा कर खड़ी हुई थी। ना चच्ची साहब, अंग्रेज़ी नहीं। बनावटी खौफ ज़दा तासुरात लिए वो भी बराबर में खड़ा हुआ। मैं ठहरा जाहिल, अनपढ़, गंवार, मेरे पल्ले ये हाई फाई अंग्रेज़ी कहाँ पड़ती है? अलबत्ता आप पुरजलाल अंदाज से अंदाज़ा लगा सकता हूँ। यकीनन आप मेरी जुर्रत को दाद पेश कर रही हैं, है ना? खून जलाती मुस्कुराहट लबों पर सजाए बज़ाहिर सीने पे बाजू बांध कर वो मुअद्दब सा खड़ा था। शर्म नहीं आई तुम्हें? शर्म? हाँ, लेकिन क्यों भाई? मैंने कोई गैर इखलाकी हरकत थोड़ी ना की है। आपकी नज़र में जाहिल ज़रूर हूँ, लेकिन जहालत का मुजाहरा कतई नहीं किया है। बाकायदा 4 गवाहान की मौजूदगी में निकाह किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम बुजुर्गों की दुआओं के साए में बड़ी शान से रुखसती लेके जा रहा हूँ। फिर बताएं कैसा लगा आपको मेरा जवाब चच्ची साहब, या फिर सासू माँ कहूँ? आंखों में फातिहाना चमक, लहजे में यकतरफा जीत की खनक लिए वो ज़रा सा उनके मुकाबिल झुका। 4 दिन नहीं टिकने दूंगी मैं अपनी भांजी को इस तकियानुसी गांव और तुम्हारी मनहूस खंडर हवेली में, इसलिए अपनी खोखली जीत पर ज़्यादा मत इतराओ। मरीना बेगम जख्मी नागिन की तरह फुनकारी।
ہاں 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 4 دن کیوں چچی صاحب، میری طرف سے آپ 4 مہینے لے لیں۔ آخری منصوبہ بندی، عمل آوری اور پھر ناکامی وقت طلب کام ہے، اور پھر ابھی تو آپ کو پہلے صدمے سے بھی نکلنا ہے، وقت لگے گا میری مانے تو۔ ان کی دھمکی کا اثر لیے بغیر مزید آتش فشاں بنی مرینا بیگم کو بھڑکاتا وہ سنجیدہ ہوا۔ ایک آخری بات، میں نے آپ کے ساتھ جو کیا میں اس کے لیے ہرگز بھی نادم نہیں ہوں، لیکن اس لڑکی کے ساتھ جو زیادتی ہوئی اس کے لیے میں ہمیشہ نادم رہوں گا، اور حتی الامکان کوشش ہوگی کہ مزید اس کے ساتھ کوئی ناانصافی نہ ہو۔ اس کا سنجیدہ لہجہ اس کی سچائی کا امین تھا۔ مرینا بیگم تنفر سے ہنکارا بھر کے چہرہ موڑ گئیں۔ اور ہاں، سندر کو حق مہر میں نے 10 ایکڑ زمین دی ہے، جو میری وراثت نہیں بلکہ میری محنت کی کمائی ہے، جس کی مالیت اس وقت بھی کروڑوں میں ہے۔ سونا اگلتی ہے وہ زمین، جس کے کاغذات حویلی پہنچتے ہی میں ان کے حوالے کر دوں گا۔ بتانے کا بس اتنا مقصد تھا چچی صاحب، بھلے میں راج سکندر کی بقول آپ کی کوئی پہچان نہیں، لیکن میں اپنے نام سے جڑے وجود کو پہچان دینا بخوبی جانتا ہوں۔ اللہ کی امان۔ ٹھہرے مستقیم لہجے میں اپنی بات مکمل کر کے اطمینان سے شال دائیں سے بائیں کندھے پہ منتقل کرتا وہ شاہانہ چال چلتا ہوا ڈرائنگ روم سے نکل گیا تھا۔ پیچھے شکست سے بے طرح دو چار ہوئی مرینا بیگم ڈھیلے ہوتے اعصاب سنگ صوفے پر ڈھہ گئی تھی۔ احساس برتری اور خود پروری نے ان کی عقل پر ایسا پردہ ڈالا تھا کہ آج جب وہ پردہ اٹھا تو اپنی بدترین شکست دیکھ اعصاب ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ دیکھیں مسٹر جاگیردار، میری معصوم کزن نہایت ہی معصوم اور بھولی بھالی سی بیبا بچی ہیں۔ زبان اللہ نے انہیں بے شک دی ہے، پر فقط میرے مقابل چلانے کے لیے، سو ان پر اپنا جاگیردارانہ رعب جھاڑنے کی کوشش مطلب اقصی اکمل سے کھلی دشمنی، اور مجھ سے دشمنی مول لینے والے اپنی 7 نسلوں کی اجتماعی توبہ کرتے ہیں۔ گردن اکڑا کر نڈر انداز میں دھمکی دیتی ایک ہاتھ کمر پر جبکہ دوسرے سے مچل رہی سندل کی کلائی دبوچے کھڑی اقصیٰ کی مثل معراج کی چھا جانے والی شخصیت کے سامنے شیر اور ہرنی سی لگ رہی تھی۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، معراج سکندر نہ بزدلانہ فعل دھمکی دیتا ہے اور نہ ہی بزدلوں کی طرح ان گیدڑ بھبکیوں کا اثر لیتا ہے۔ معراج ذرا متاثر نہیں ہوا تھا۔ اقصیٰ اکمل بولنے سے زیادہ کرنے میں یقین رکھتی ہے، اس لیے مجھے ہلکا لینے کی غلطی بھاری پڑ سکتی ہے۔ یقین نہ آئے تو بے شک آزما لیں۔ ابھی تک زبانی کلامی ہی آپ کی شیخی ملاحظہ کی ہے، عملاً تو آپ کا کوئی قابل فخر کارنامہ نظر سے نہ گزرا۔ معراج تو محظوظ ہوا، باقی پاس کھڑے دوراب کا کہا ابل گیا تھا۔ شکر ادا کریں کہ حالات سازگار نہیں تھے، ورنہ جس قدر آپ نے میری معصوم کزن کو ہراساں کیا تھا، ایسا معقول تعارف دیتی کہ آپ یاد رکھتے۔ یقین نہیں تو اپنے ہم جولیا سے ہی پوچھ لیں۔ ایک خونخوار نظر دوراب پہ ڈال کے وہ اکمل صاحب کی آواز پر اس طرف چلی گئی تھی۔ معراج بھائی، میرا مخلصانہ مشورہ ہے، حتی الامکان ان محترمہ سے اجتناب کریں۔ یہ بس دیکھنے میں چھوٹی ہیں، ورنہ اللہ کی پناہ ہے۔ اقصیٰ کے دور ہوتے ہی دوراب نے معراج کو خبردار کیا۔ اچھا، اور آپ کا کیا؟ میرا خدا محافظ ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، ہمت مردہ مدد خدا۔ میری ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہیں۔ دوراب کے انداز پر معراج بے ساختہ ہنس پڑا تھا۔ شکریہ، باقی سندل کا خاص خیال رکھیے گا، وہ واقعی بہت معصوم اور اچھی لڑکی ہے، تھوڑی سی ڈرپوک بھی ہے۔ تھوڑی سی؟ معراج نے بھویں اچکائیں۔ ہاں ہاں ہاں، اچھی خاصی۔ شاید والدین کو کھونے کی وجہ سے خود اعتمادی پنپ نہیں پائی ان میں، لیکن آپ چاہیں تو ان میں اعتماد بحال کر سکتے ہیں۔ دوراب نے نرمی سے اس کے شانے پر دباؤ بڑھایا۔ بریکٹ پہلے مجھے ان کی زبان سمجھ آ جائے۔ معراج نے اسبات میں سر ہلایا۔ پھر کچھ ہی دیر میں روتی بسورتی سندل کے ہمراہ آئی جی مینشن کا قوی ہیکل گیٹ عبور کر گیا، اور ان کے پیچھے ہی دنیا کی انوکھی ترین بلکہ عجیب ترین دلہن دی گریٹ اقصیٰ اکمل بھی اپنی ازلی بے نیازی اور لاپرواہی کے ہمراہ رونے دھونے یا افسردہ ہونے کی زحمت اٹھائے بغیر دوراب کے سنگ رخصت ہوئی۔ البتہ دلہے صاحب نے باقاعدہ 5 بار آیت الکرسی پڑھ کر خود پر دم ضرور کیا تھا۔ ہیں، یہ ہم کہاں آ گئے؟ ہمیں آپ کے شاہی محل نہیں جانا تھا؟ جھٹکے سے گاڑی رکنے پر فون میں گیم کھیلنے میں مصروف اقصیٰ نے نگاہ اٹھائی تو خود کو یونی گیٹ کے باہر دیکھ جی بھر کر بدمزہ ہوئی۔ شاہی محل سے پہلے دربار میں نہ حاضری لگا لیں سرکار۔ اس کی سائڈ کا ڈور ان لاک کرتے دوراب نے دانت پیستے اسے اترنے کا اشارہ کیا۔ نہیں نا، پہلے سرکار محل کا دورہ کرنا چاہتی ہے۔ دربار میں تو روز ہی مٹی پلید ہوتی ہے، میرا مطلب ہے کہ روز ہی حاضری ہوتی ہے۔
زبردستی کی مسکان سنگ آنکھیں پٹپٹا کر دوراب کو دیکھتی، دونوں مٹھیوں میں سیٹ بیلٹ جکڑتی وہ اپنے عمل سے بھی ارادے آشکار کر رہی تھی۔ گاڑی سے اتریں، کلاس کا ٹائم ہو رہا ہے۔ دوراب سب نظر انداز کرتا موقف پر ڈٹا تھا۔ پلیز مجھے نہیں لینی سندل کے بغیر کلاس۔ بیلٹ پر گرفت مضبوط کرتے وہ ملتجی ہوئی۔ سندل کے ساتھ بھی آپ کوئی کلاس نہیں لیتی ہیں، اسی لیے بہانہ بند کریں اور نیچے اتریں فوراً۔ دوراب ذرا مروت برتنے کے موڈ پہ نہیں تھا۔ پلیز نا، معصوم شکل بناتے بس ہاتھ جوڑنے کی کسر رہ گئی تھی۔ گاڑی سے اتریں، سختی سے ایک ایک لفظ پہ زور دیتے اس سے بعید نہ تھا کہ وہ اسے گاڑی سے دھکا دے دے۔ کم از کم اس کے سرد و سپاٹ تاثرات تو یہی کہہ رہے تھے کہ وہ ہرگز اس کے کسی پینترے میں آنے والا نہیں ہے۔ اقصیٰ چڑ گئی۔ میں نہیں اتر رہی، جائیں۔ پروفیسر ہیں تو کیا اپنی رخصتی بھی یونیورسٹی ہی کروائیں گے؟ خشک، بد ذوق اور انتہائی عجیب ہونے کی بھی حد ہوتی ہے۔ منہ پھلا کر دونوں ہاتھ سینے پہ باندھتی ہر دھرمی سے وہ سیٹ پر ٹک کر بیٹھ گئی تھی۔ پہلے اپنا جا کر قد آور آئینے میں جائزہ لیں اور پھر سوچیں رخصتی ہوئی دلہن کہاں تک آپ اور آپ کے حلیہ اور حرکتوں سے مماثلت رکھتی ہیں۔ ابھی کے لیے فوراً سے پیشتر گاڑی سے باہر نکلیں ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ اس کی اداکاریوں سے ذرا متاثر نہ ہوتے دوراب نے کچھ اس سختی سے اسے گھورا تھا کہ وہ ناک بھویں چڑھاتی زیر لب بڑبڑاتی دھڑ سے دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ جائیں اپنی سونے کی گاڑی لے کر، کنجوس سر فاروقی۔ دھڑام سے ڈور بند کرتی منہ چڑھا کر وہ تیزی سے اندر بھاگی۔ اللہ مجھے صبر دینا، دوراب بس یہی کہہ سکتا تھا۔ سندل تم بالکل پریشان مت ہونا، کچھ دن کی بات ہے، کسی طرح گزار لو، اس کے بعد میں تمہیں دوبارہ نیو یارک بھیج دوں گی۔ اگر مجھے ذرا سا بھی اندازہ ہوتا کہ یہ گاؤں کا گنوار ایسی کوئی تھرڈ کلاس حرکت کر جائے گا تو میں اسی دن تمہیں سیکیورٹی کے ساتھ بھائی صاحب کی طرف بھیج دیتی۔ خیر جو ہو گیا سو ہو گیا، لیکن تمہیں وہاں اپنا دل لگانے کی یا اس انچاہے رشتے کو نبھانے یا قبول کرنے کی کوشش بالکل نہیں کرنی ہے۔ یہی بات میں نے اقصیٰ سے بھی کہی ہے۔ کچھ دنوں کی بات ہے، یہ سب کیسے آنی؟ یہ کیسے پاسبل ہے؟ میں کیسے آپ لوگوں کے بغیر سروائیو کر سکتی ہوں؟ میری تو انجان لوگوں کے تصور سے بھی جان جاتی ہے۔ میں کیسے اتنے دن اتنے اجنبی لوگوں اور ماحول میں سانس لے سکوں گی؟ بتائیں آنی کیسے؟ مرینا بیگم کے آنے سے پہلے کی سخت ہدایات یاد کرتے سندل کے بہتے آنسوؤں میں روانی آ گئی تھی۔ سندل، ہم لڑکیوں کے پاس خوبصورتی ہو نہ ہو، خود اعتمادی ہونی چاہیے، تبھی ہم اس دنیا میں سروائیو کر سکتے ہیں۔ ہر جگہ نظر نہیں جھکائی جاتی، کچھ جگہ مقابل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنی اسٹرینتھ بھی جتانی ہوتی ہے۔ ان مسٹر جاگیردار سے خوف زدہ ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے تمہیں۔ انہی سے کیا، تمہیں کسی سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اوکے؟ کاش اقصیٰ میں تم جتنی نہ صحیح تھوڑی سی بہادر ہوتی۔ میرے لیے تو اس شخص کی موجودگی کا احساس ہی سہانے روح ہے۔ کجا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنی اسٹرینتھ جتانا، تم واقعی گریٹ ہو اقصیٰ، اور میں تمہاری پاسنگ بھی نہیں۔ کاش ہر جگہ کی طرح یہاں بھی تم میری ڈھال بن جاتی۔ کاش اقصیٰ کاش۔ بے بسی کی انتہا پر کئی کاش تھے جو اس کی لبوں پر مچل مچل کر اس کے خوف سے لرزتے دل کی دھڑکنیں سست کیے جا رہے تھے۔ وہ سختی سے بہتی آنکھیں میچ گئی۔ بند سوجی ہوئی پپوٹوں کے اس پار کتنے مناظر تھے جب اقصیٰ اس کے مقابل کسی آہنی دیوار کی طرح کھڑی ہو جاتی تھی، اسے ایک کہنے والے کو 10 سنا کے الٹے قدموں پلٹنے پر مجبور کر دیتی تھی، اور آج اتنے بڑے امتحان میں وہ اس کی ہمراہ نہیں تھی۔ تنہائی کے شدت آور احساس سے سندل کی آنکھوں سے گویا جھرنا رواں ہو گیا تھا۔ دبی دبی سسکیوں کی آواز پر مہراج متاسف نظر مرر پہ ڈالتے ڈیش بورڈ سے پانی کی بوتل اٹھا کر نامحسوس انداز میں پیچھے سیٹ پر رکھی تھی۔ رفتار کم کر دو، گاؤں آ چکا ہے۔ توقف سے اسے بوتل اٹھاتا دیکھ دونوں جانب لہلہاتے کھیتوں پہ نظریں گاڑے مہراج نیچی آواز میں ڈرائیور سے مخاطب ہوا، جو اپنے غم میں مبتلا سندل کی سماعت تک قطعی رسائی نہیں کر پائی تھی۔ وہ ونڈو کی طرف آنسوؤں سے تر چہرہ موڑ کر بوتل لبوں سے لگاتی، رو رو کر خشک ہوا گلا تر کرتی، غیر محسوس انداز میں آہستگی سے پیچھے چھوٹ رہے قدرتی مناظر کی طرف متوجہ ہوئی۔ تاحد نظر لہلہاتے کھیت کھلیان، ان میں مصروف اکا دکا سادہ لوگ، کھیتوں کے بیچ کہیں کہیں کھڑے معمر درخت کے سائے تلے کھیلتے، مٹی میں اٹے کھلکھلاتے ہر فکر و غم سے آزاد بچے۔ یہ منظر اس کے لیے بالکل نیا تھا۔ وہ ونڈو اسکرین سے سر ٹکاتی باہر کے مناظر میں کھوسی گئی تھی۔
دل غم زدہ کو یہ اجنبی مگر بے حد دلچسپ مناظر بے حد لبھا رہا تھا۔ اپنے دھیان میں اسے خبر ہی نہیں ہوئی کہ کب کھیتوں کا سلسلہ تمام ہوا اور گاؤں کی سرحد میں داخل ہو کر وہ حویلی کی حدود میں داخل ہو گئے۔ حویلی کی لمبی روش پر جھٹکے سے گاڑی رکنے پر یکدم سے وہ حقیقت میں واپس آئی اور باہر عورتوں کا ہجوم دیکھ اثر نو اس پر خوف و ہراس غالب آ گیا تھا۔ تضاد پورا ہجوم گاڑی رکتے ہی اس کی طرف لپکا تھا۔ وہ بے طرح گھبرا کر ونڈو اسکرین سے دور ہوئی تھی۔ جو فرنٹ ڈور کھول رہے معراج سے مخفی نہیں رہ سکا تھا، وہ نفی میں سر ہلاتا ڈور کھول کر باہر نکل گیا۔ تائشہ، وہ پہلے ہی اس قدر خوف زدہ ہے، تمہیں کیا ضرورت تھی اتنا تام جھام کرنے کی؟ لڑکیوں کے ٹولے کے ساتھ کہا لگاتی قریب آتی تائشہ کو چھوٹتے ہی آڑے ہاتھوں لیا گیا تھا۔ ماں صدقے، ماں واری، اتنی فکر؟ لیکن بھائی جی، اس میں مجھ معصوم کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ اب پورے گاؤں والے سارے کام چھوڑ چھاڑ کر اپنے بھائی جی کی شہری بیوی جی کو دیکھنے خود آ گئے تو میں معصوم کیا کر سکتی تھی؟ تائشہ نے بدقت ہاتھ اٹھاتے خود کو بری الذمہ ثابت کیا۔ آنکھوں کی شرارت معراج کو تذبذب کرنے کے لیے کافی تھی۔ زیادہ فضول گوئی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لوگ آ رہے ہیں، انہیں لے کر اندر جاؤ۔ تنبیہی نظروں سے اسے گھورتا وہ فوراً ایک طرف بڑھ گیا تھا۔ آئیے بھابھی جی، محبت کے گہوارے میں آپ کی نند تائشہ سکندر دل کی گہرائیوں سے آپ کا استقبال کرتی ہے۔ ڈور کھول کر نرمی سے سمٹ کے بیٹھی سندل کی جانب ہاتھ بڑھاتے تائشہ قصدن دوستانہ انداز میں گویا ہوئی، جس پر بڑی سی کالی چادر میں لپٹی سندل نے ہولے سے اپنا مومی ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھا۔ پھر تائشہ ہی کے سہارے عورتوں بچوں کے پرشوق ہجوم سے گزرتے، معمر عورتوں کی دعائیں لیتے بڑی مشکل سے وہ لوگ حویلی کے داخلی دروازے تک پہنچے تھے۔ آؤ بیٹا، میں گھٹنوں کے درد کی وجہ سے آپ کا استقبال کرنے گیٹ تک نہیں آ پائی۔ داخلی دروازے پر پہنچتے ہی بے حد نرم مشفق آواز سماعت سے ٹکرانے پر سندل نے رستی پلکیں اٹھائیں، مقابل سر پر سلیقے سے دوپٹہ لیے پر حلاوت مسکان سنگ اپنا خیر مقدم کر رہی نفیس سی خاتون کو دیکھ اس نے بے ساختہ اشارے سے انہیں سلام کیا تھا۔ بھابھی جی، یہ ماں صاحب ہے۔ تائشہ ہولے سے اپنے ہاتھ میں مقید اس کا ہاتھ ماں صاحب کے ہاتھ میں رکھتی اس کی ایک جانب کھڑی ہو گئی۔ بہت پیاری ہیں بیٹا آپ، نہایت نرمی سے اس کی پیشانی چومتے ماں صاحب نرمی سے اسے ساتھ لگائے خرامہ آگے بڑھی تھیں، جبکہ سندل تو ان کے اپنائیت بھرے لمس پر سن سی رہ گئی تھی۔ 2:30 بجے کے قریب وہ کلاسز سے فارغ ہو کر مرتا کیا نہ کرتا کہ مصادق اقصیٰ کو لے کے فاروقی منزل کی طرف روانہ ہوا تھا۔ اس دوران بہت غور و خوض کے بعد ایک حتمی فیصلے پہ پہنچ کے ناگہانی آفت کی طرح نازل ہوئی چھوٹی سی آفت کی الٹے دماغ کو دھیان میں رکھتے نہایت محتاط انداز میں الفاظ ترتیب دیتے ڈرائیونگ کے دوران اس نے اپنی بات کا آغاز کیا تھا، جو حسب توقع پوری نہ ہو سکی۔ ارے واہ، چھوٹے چھوٹے بھائیوں کے بڑے بھیا سنا تھا، لیکن بڑے بڑے بچوں کے چھوٹے ابا پہلی بار دیکھ رہی ہوں۔ سننے میں کتنا بھلا معلوم ہو رہا ہے نا؟ دی ینگیسٹ فادر آف دی ورلڈ مسٹر دراب احمد فاروقی عرف جعلی پروفیسر پلس کھڑوس سر فاروقی۔ ہاں، بات کو کہاں سے کہاں لے جا کے جوڑ توڑ کرتی خرگوش کی طرح سیٹ پہ اچھلتی ہوئی وہ آن کی آن میں گاڑی میں کہے کا طوفان لے آئی تھی۔ اقصیٰ اسٹیئرنگ پر گرفت سخت کرتے دراب لوٹ پوٹ ہو رہی اقصیٰ کو سالم نگل جانے کے در پہ تھا۔ ہاں، برا مت مانے، لیکن کیا آپ نے کبھی اپنا نام گینیز ورلڈ ریکارڈ میں ڈالنے کا نہیں سوچا؟ بابا، ہاں، مطلب 20 سال کے لڑکے کا 28 سالہ باپ، یقین جانے اب تک کا دنیا کا ینگیسٹ فادر ریکارڈ کے مطابق 9 سال کا تھا، اور آپ سیریسلی آپ کو سوچنا چاہیے ان سے رابطہ کرنے کے متعلق۔ ہاں، وہ مشکل کہا روک کر سوال و صلاح دیتے واپس دراب کی شکل دیکھ اس کا کہا ابل پڑا تھا۔ وہ میرا چھوٹا بھائی ہے، پر میرے بیٹے جیسا ہے۔ دراب کو اپنی شریانیں پھٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، اور آپ کا بیٹا آپ کے باپ جیسا، کیوں صحیح کہا نا؟ وہ باز نہ آئی۔ مجھے آپ سے فضول قسم کی بحث میں سبقت لے جانے کا کوئی شوق نہیں ہے، میں بس ابھی ہمارے نکاح کا انہیں نہیں بتانا چاہتا۔ آپ کو بس کوآپریٹ کرنا ہے میرے ساتھ، عین نوازش ہوگی۔ اپنا ضبط آزماتے لہجات الامکان متحمل رکھتے دراب نے خشمگی نظروں سے اسے گھورا۔ عین نوازش تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے میں نے کوئی رنویر سنگھ کی طرح 11 ریسیپشن دینے کی فرمائش کر دی ہو۔ اپنی سیٹ پر برابر ہو کر بیٹھتے اس نے ناک سے مکھی اڑائی۔ میں آپ سے ایسی کوئی توقع رکھتا بھی نہیں، کیونکہ مجھے آپ کی چھوٹی سی کھوپڑی میں ہمیں وقت خرافاتی منصوبہ بندی میں مصروف دماغ کا بخوبی اندازہ ہے۔ دراب جتائے بغیر نہ رہ سکا۔ یہ تو آپ کے حق میں اچھی بات ہے۔ ادھارک نے
کہ وہ بھی کہاں قائل تھی۔ آپ چپ رہنے کا اب کیا لیں گی؟ اس کی برجستگی سے دراب زچ ہوا تھا۔ ایک پیزا ود ایکسٹرا چیز، 2 چکن برگر، 2 آئس کریم ونیلا اینڈ اسٹرابری فلیور، ڈیری ملک، 2 کوک کینز اور پلیز 2 چوئنگم بھی۔ لسٹ میں تو پین کیک اور KFC کے علاوہ 2-3 اور چیزیں شامل ہیں، لیکن میں آپ کے والیٹ پہ اتنا بوجھ بھی نہیں ڈالنا چاہتی، شکل سے ہی آپ کنجوس لگتے ہیں۔ لیکن فرینچ فرائز ضرور لیجیے گا، اس کے بغیر مزہ نہیں آتا۔ مشین گن سے زیادہ تیز زبان چلاتے اس نے اپنی فہرست ختم کر کے دراب کو دیکھا جو ہونک سا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ نے خود خاموش رہنے کا کیا لیں گی پوچھا ہے؟ یہ میری مختصر سی فہرست ہے۔ مختصر سی پر خصوصاً دباؤ ڈالتے اس نے شان بے نیازی سے یوں کندھے جھاڑے تھے گویا مقابل پر احسان عظیم کر چکی ہے۔ بہت مختصر ہے، کمزور دل والے انسان کے پاس نہ سنائیے گا، بیچارہ خوشی سے فوتی ہو جائے گا۔ جل کر کہتے وہ اپنی سوچ پہ لعنت بھیجتا ڈرائیونگ کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ آپ بچوں کو کچھ نہیں بتائیں گی؟ گاڑی میں محسوس کی جانے والی خاموشی میں توقف سے دراب کا سنجیدہ سوال گونجا۔ جو حکم بچوں کے ابا۔ جواباً اقصیٰ کی کھنکدار آواز پر کچھ سخت کہنے کی خواہش وہ لب بھینچ کر دبا گیا تھا، ورنہ ٹھنڈی پڑی بحث نے طول ہی پکڑنا تھا جس سے اس سر پھری لڑکی کا تو کچھ نہ جاتا، اس کا ہی اپنا BP شوٹ کر جاتا، جبکہ ابھی اسے ریلیکس رہنے کی سخت ضرورت تھی۔ واو، نائس ہاؤس، بٹ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے جیسے میں یہ جگہ پہلے دیکھ چکی ہوں؟ فاروقی منزل کے باہر گاڑی رکتے ہی پھرتی سے باہر نکلتے اس نے سوالیہ نظروں سے دراب کو دیکھا۔ جواباً دراب لہجے بھر کے لیے گڑبڑایا تھا کیونکہ اقصیٰ سے اس کی اصل شناخت اس کی ایما پر مخفی رکھی گئی تھی۔ وہ ہماری کالونی کے اکثر بنگلے ایک دوسرے سے مماثلت رکھتے ہیں، کہیں اور دیکھا ہوگا۔ اور میری بات یاد رکھیں، بچوں کو بالکل پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ اس کے لاپرواہی سے شانے اچکانے پر دراب نے واپس سے زور دیا تھا۔ جو حکم سرکار فاروقی۔ جواباً وہ جمائی روکتی، اسپات میں سر ہلاتی، دونوں پاکٹ میں ہاتھ اڑس کر آگے بڑھ گئی تھی۔ پیچھے کھڑے دراب نے تعصب سے وائٹ شرٹ، بلیک جینز میں ملبوس گھنگریالے بالوں کی اونچی پونی جھلاتی ہوئی پاکٹ میں ہاتھ اڑسے شانے بے نیازی سے پہلی بار سسرال میں قدم رنجھا فرما رہی انوکھی دلہن کو دیکھا، جو سسرال کا خیال تو دور کم از کم اجنبی جگہ کا سوچ کر بھی اس کا انتظار کرنے کے تکلف میں نہیں پڑی تھی۔ بلا شبہ اقصیٰ اکمل دنیا کی انوکھی اور اکلوتی ترین پیس تھی جس میں عام لڑکیوں والی کوئی ایک بات بھی نہ تھی۔ اس نے نہ آنن فانن نکاح پر واویلا مچایا تھا، نہ رخصتی پر اس کی طرف سے کوئی احتجاج ہوا تھا، نہ ہی ماں باپ سے جز وقتی طور پر ہی صحیح ودا لیتے وقت اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں، اور نہ اب بالکل انجان گھر کی سمت پیش قدمی کرتے ہوئے وہ کسی قسم کی جھجک یا تکلف کا شکار تھی۔ گاڑی سائڈ پہ لگا دو۔ اس کی چھوٹی سی پشت کو گھورتے ہوئے وہ اسے سوچے جا رہا تھا جب اسے داخلی دروازہ عبور کرتا دیکھ تیزی سے چابی گارڈ کی طرف اچھالتا جلدی سے اندر کی سمت لپکا۔ لوگوں کا شوق و اشتیاق دیکھ سندل کی تھکن کا احساس ہونے کے باوجود نہ چاہتے ہوئے بھی اسے ہال میں بٹھا دیا گیا تھا۔ سب معراج کے چاہنے والے تھے، منع کرتے بھی تو کسے؟ گو کہ سندل بالکل بھی روایتی دلہنوں کی طرح تیار نہیں تھی، لیکن لوگ معراج کے حوالے سے اسے یوں دیکھ رہے تھے گویا پرستان سے کوئی پری بھٹک کے آ گئی ہو، اور ہر شخص کی زبان پر بھائی جی کا ورد خوف سے سندل کی ہتھیلیاں بھگا رہا تھا۔ کیا وہ شخص اس قدر تسلط پسند تھا جو ہر شخص اس کے نام کی مالا جپ رہا تھا؟ سندل کے دماغ میں الٹی ہی سوچوں کی آندیاں چل رہی تھی۔ بس بہت ہو گیا، اب میری بھانجی جی کی جان چھوڑیں آپ لوگ۔ حد ہوتی ہے یار کسی بھی چیز کی، بندہ احساس ہی کر لیتا ہے ذرا، اب وہ یہی رہنے والی ہے، ایک سے آ کر مل کر جائیں، ایک ساتھ آ کر میری نازک بھابھی جان کی جان پر بن آئے ہیں سارے۔ سرفراز نے ہال میں داخل ہوتے ہی بنا لحاظ مروت سب کو لتاڑتے تالی بجا کر ہال خالی کرنے کا اشارہ کیا تھا۔ تمہیں بڑی فکر ہو رہی ہے میاں اپنی بھابھی جی کی؟ کسی بزرگ خاتون نے برا مناتے اسے تیکھے چتونوں سے گھورا تھا۔ کیوں نہیں ہوگی بڑی بھی، آخر اتنی منتوں مرادوں کے بعد بھائی جی کی مکے لاتوں کے بعد میری شہری بھابھی جی آئی ہیں، اور آپ لوگ پہلے ہی دن میلہ لگا کے انہیں بے ہوش کرنے پہ تلی ہیں۔ لڑاکا عورت کی طرح کمر پہ ہاتھ جماتے اس نے پورے مجمع کو ایک ہی گھوری میں نپٹا لیا تھا۔ توبہ توبہ، اس بھائی جی کے مرید سے تو بات کرنا ہی فضول ہے۔ وہی خاتون نے کانوں کو ہاتھ لگاتے کھڑی ہوئی تھی۔ ہاں تو نہ کریں، بس ابھی کے لیے ذرا خیال کر لیں، شہر سے پورے 3 گھنٹے کا طویل سفر طے کر کے آئی ہیں میری بھابھی جی، تھک گئی ہوں گی۔
हर दिखावे के लिए बड़ दिखावे के लिए बिठा दिया उन्हें। बेहिसी की इंतहा नहीं है ये। सरफराज ने पॉजेसिवनेस की हद कर दी थी। तौबा है इस लड़के से तो। सारे ही उसके यूं झाड़ पिलाने पर कानों को हाथ लगाते वहां से ये जा वो जा होने की करने लगे, जबकि सरफराज की तोपों का रुख अब खी खी कर रही ताइशा की तरफ हुआ था। और ताइशा जी, आप कम से कम आपसे इस कदर लापरवाही की उम्मीद नहीं थी। अगर होती तो मैं अपनी शहरी भाभी को खुद उनके कमरे तक छोड़ जाता। अच्छा बच्चू, तो ये बात है। ठीक है भाभी जी, चलें आप। ताइशा उसे घूरती संदल का बाजू थाम के सीढ़ियों की तरफ मुड़ी। अरे अरे! सरफराज हड़बड़ा कर बदिक्कत दोनों बाजू फैलाता उनकी राह में हाइल हुआ। अब क्या हुआ सरफराज मियाँ? तुम नहीं कहा कि तुम्हारी भाभी जी को अंदर ले जाऊं, अब खुद रास्ता रोक के खड़े हो गए हो। नेक चाहिए तो बता दूं, भाई जी से रुजू करो। ताइशा कसदन अनजान बनती मस्तूई खुफकी से बोली। नेक नहीं, अपना हक चाहिए मुझे। सरफराज ने बसोटती नाराज नजरों से ताइशा को देखा। कौन सी हक तलफी हो गई भाई जी के मुरीद के साथ? गांव के दरोगा से लेकर गंगू तीली तक का तारुफ हो गया भाई जी से, और जो असल इंसान था उसे सिरे से नजरअंदाज ही कर दिया गया। उसके नरूठे अंदाज पर ताइशा ने बमुश्किल से कहकहा जब्त किया था, जबकि सरफराज अपने फखरिया तारुफ के लिए सीधा होकर खड़ा हुआ। इनसे मिलिए भाभी जी, ये हैं जनाब सरफराज आलिम, भाई जी के सबसे बड़े चमचे। ये भाई जी के इतने बड़े मुरीद हैं कि भाई जी की हर बात इनके लिए पत्थर पे लकीर के मुतरादिफ है। अगर भाई जी कह दें कि सूरज मगरिब से तुलू होकर मशरिक में गुरूब होता है तो ये बिना पसो पेश उस पर भी ईमान ले आएंगे। सो मुस्तकबिल में अगर आपको सौतन नहीं चाहिए तो इनसे फासला बनाए रखें, खुद भी और भाई जी को भी। ताइशा का हकीकत पर मबनी शरीर तारुफी अंदाज ही ऐसा था कि बेतवज्जही से सुन रही संदल का मुंह खुल गया था। ज्यादा भाभी जी को वर्गलाने की जरूरत नहीं है, और भाभी जी में भाई जी का ना सिर्फ चमचा बल्कि डोई, कफकीर, कटोरा, हांडी, प्लेट, ग्लास सब हूँ। एक लफ्ज़ में मैं अपने भाई जी का मुरीद हूँ, और मेरे भाई जी कभी गलत नहीं होते। एजाज की तरह गर्दन अकड़ा कर सरफराज सब कबूल करता हकीकतन संदल को ताज्जुब में मुब्तला कर चुका था। आप यूँ समझते हैं मैं आपको भाई जी की तरफ से मुंह दिखाई में मिला हूँ। आज से अभी से आपका हर हुक्म सरफराज के सर आंखों पे होगा, लेकिन भाई जी को प्रायोरिटी हासिल है यहाँ भी। चीनी अंदाज में पेट पे हाथ रख कर झुकते उसने खुद को चार्ज दिया था। हवंदक संदल बे इख्तियार ही एक कदम पीछे खिसकी थी। महराज, आप वो सब लेकर कहाँ जा रहे हैं? दफातन माँ साहब की नज़र हाथ में छोटा सा बैग लेके बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ रहे महराज पे पड़ी थी, और महराज का नाम सुनते ही सरफराज की लफ्ज़ों से खौफ की कैफियत से निकल रही संदल के चेहरे की वापस हवाइयाँ उड़ने लगी थीं। साथ ही ताइशा के साथ लगते वो नामहसूस अंदाज में उसकी ओट में हो गई थी। जो किसी ने भले महसूस ना किया हो, महराज एक नज़र में नोट कर गया था। वो दरअसल माँ साहब गुज़िश्ता एक हफ्ते से काम पर ध्यान न देने की वजह से काम काफ़ी बढ़ गया है, इसलिए अगले एक हफ्ते तक मैं डेरे पर रहकर जहनी यकसुई के साथ काम ख़त्म करना चाहता हूँ। ज़मीनी मसाइल हैं तो वक्त और तवज्जो दरकार होगी। अपनी भारी आवाज़ में नहायत स्वभाव से वो बोला था। हम खाना भेज दिया करेंगे, लाजमी खा लीजिएगा। बजाय बहस में पड़ने के माँ साहब हलावत से गोया हुई थी। आम हालात में माँ साहब उसे एक रात भी डेरे पर ठहरने की इजाज़त देने की रवादार नहीं होती थी, लेकिन आज वो जानती थी महराज क्यों एक हफ्ते के लिए हवेली से दूर रहना चाहता है। वो अपनी मौजूदगी से डिस्टर्ब हो रही संदल का ख्याल करके उसे यहाँ एडजस्ट होने के लिए वक्त देना चाहता था, लेकिन हस्ब आदत जताना उसकी सरशस्त में शामिल न था। बच्चों, ये अकमल अंकल की बेटी हैं। उनकी फैमिली कुछ ज़रूरी काम से शहर से बाहर गई हुई हैं, तो आज से ये हमारे साथ हमारे घर में रहेंगी। दुराब ने गला खंखार कर हैरत का मुजस्मा बने दोनों चच्चा भतीजे को मुखातिब किया। नतीजतन बेयकीनी की हदूद से निकलते ही ज़यान का ध्यान सबसे पहले अपने हुलिये की तरफ गया था। ब्लैक शॉर्ट और वाइट बनियान में मलबूस वो भी एक क्यूट लड़की के मुकाबिल था। ये सोच कर ही कान की लो तक सुर्ख होते उसने नहायत खुफकी भरी निगाहों से दुराब को घूरते हुए अपने मुकाबिल झुकने का इशारा किया। क्या हुआ? दुराब ना समझी के आलम में एक घुटना फर्श पर टेक कर झुका था। पापा, डू यू नो दिस वॉज एक्सट्रीमली इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। ज़यान दबी दबी आवाज़ में बरसा। विच वन डार्लिंग? दुराब के माथे पर ना समझी के बल नमूदार हुए। वह वाकई ज़यान के गुलाल गाल और इस दर्जे जाहो जलाल की वजह समझ नहीं पाया था। आप हमें कॉल करके पहले इन्फॉर्म कर सकते थे कि आप स्पेशल गेस्ट को लेके आ रहे हैं, तो हम कुछ प्रेजेंटेशन कर लेते, एटलीस्ट खुद ड्रेसअप हो जाते। अब देखिए मुझे। ज़यान की खुफकी मज़ीद दो चंद हुई।
بیٹا کوئی پرائم منسٹر نہیں آ رہی تھی جو میں 4 دن پہلے پیشگی اطلاع دیتا ہوں آپ کو پریپیئر ہونے کے لیے۔ پہلی ملاقات میں زیان کا اقصیٰ کو اتنی اہمیت دینا دوراب کا حلق تک کڑوا کر گیا تھا۔ وہ فوراً سے پیشتر اٹھ کھڑا ہوا۔ پاپا، کیوٹ گرل میرے لیے پرائم منسٹر سے بھی بڑھ کر ہے۔ شی از مائی ون اینڈ بیوٹیفل فرینڈ یار۔ کیا امپریشن پڑا ہوگا ان پہ میرا؟ زیان کا دکھ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ سیریسلی؟ زیان کے یوں پینک ہونے پہ دوراب دنگ رہ گیا تھا۔ ڈونٹ وری فرینڈ، آپ ایسے زیادہ ہینڈسم لگ رہے ہیں۔ اقصیٰ مسکراہٹ دباتی زیان کے مقابل جھکی۔ میں تو کہتی ہوں سارے لڑکوں کو شارٹ اور بنیان میں ہی گھومنا چاہیے، بٹ نہیں گھومنا چاہیے۔ اب سب کے پاس میرے کیوٹ فرینڈ جیسا چارم تھوڑی نہ ہوگا۔ ہونٹوں پر انگلی رکھ کر وہ فدائیہ انداز میں گویا ہوئی تھی۔ آر یو سیریس کیوٹ گرل؟ بنیان ٹھیک کرتے زیان کی آنکھیں چمکی۔ 1000% دوست، لو یو کیوٹ گرل۔ اقصیٰ کی بات مکمل ہونے سے قبل ہی زیان خوشی سے چیخ کر کہتا اس سے لپٹا تھا۔ نتیجتاً اقصیٰ سمیت سبھی سکتے میں آ گئے تھے۔ یو نو یو آر مائی ٹرو فرینڈ کیوٹ گرل، ورنہ سب کہتے ہیں میری باڈی ہی نہیں ہے، صرف ہڈی ہے۔ ایون پاپا اور چاچو بھی مجھے ٹیز کرتے ہیں۔ اس کی کیفیت سے یکسر انجان زیان اس کی کمر کے گرد بازو لپیٹے اپنی ہی کہے جا رہا تھا، اور اقصیٰ کے لیے اس کے والہانہ انداز پر سانس لینا دشوار ہو رہا تھا۔ شاید نہیں، یقیناً یہ اس کی زندگی کا پہلا بے اختیار والہانہ لمس تھا، ورنہ آج تک اس کا سارے ہی مصنوعی چہرے بناوٹی لمس دل میں حسد، لبوں پر منافق مسکان لیے پھرنے والوں سے ہی پالا پڑا تھا، جو اس سے نہیں مرینا اکمل اور آئی جی اکمل کی اکلوتی اولاد سے مراسم بحال کرنے کے متمنی اس کی سمت پیش قدمی کرتے تھے۔ ایسے مفاد پرست مادہ پرور لوگوں سے اسے شدید کوفت محسوس ہوتی تھی، جس وجہ سے کم عمری سے ہی اس نے ایسی بناوٹی محفل پر تنہائی کو ترجیح دی تھی، اور حسب دستور اس کے اس عمل سے بھی مرینا بیگم ہمیشہ نالا رہتی تھی، جس سے اسے ہرگز فرق نہیں پڑتا تھا، یا شاید پڑتا تھا لیکن وہ جتاتی نہیں تھی۔ لیکن آج اس معصوم سے بچے کے لمس میں محبت، اپنائیت، خلوص اور بے غرضی کی تپش محسوس کر کے زبان و دماغ دونوں ہی یکایک مفلوج ہو گئے تھے، جیسے بولنے سوچنے کی ساری صلاحیت کچھ پل کے لیے چھین لی گئی ہو۔ سب غلط کہتے ہیں، ایکچولی آپ سے جلتے ہیں۔ بوائز کا اصل چارم گرلز کو معلوم ہوتا ہے۔ اینڈ یو آر دا موسٹ ہینڈسم بوائے آئی ایور میٹ۔ بڑی دقت سے آنکھیں میچ کر کھولتے اس نے لب ابا کیے، لیکن آواز بے طرح مرتعش ہو گئی تھی۔ سو مسٹر ہینڈسم اینڈ مسٹر چارمنگ فرینڈ، آپ مجھے اپنا گھر دکھائیں گے؟ حلق ترک کرتے وہ خود کو کمپوز کر کے مسکرائی۔ آف کورس فرینڈ، میں آپ کو پورا فاروقی منزل وزٹ کرواتا ہوں، اور آپ کو جو روم پسند آئے آپ وہ لے لیں۔ اگر پاپا والا بورنگ روم پسند آئے تو وہ بھی لے سکتی ہیں۔ زیان نے نہال ہوتے سخاوت کی حد ہی کر دی۔ واٹ؟ میرا روم کیوں؟ کم آن پاپا، اب ہم کیوٹ گرل کو ریفیوز تو نہیں کر سکتے نا، یہ مین رول کے خلاف ہوتا ہے۔ زیان نے ڈپٹنے کے ساتھ باپ کو گھورا بھی۔ بٹ کیوٹ گرل، مجھے خوشی ہوگی اگر آپ میرے بیڈ روم کے ساتھ والا روم چوز کریں گی تو۔ ایسے زی دی گریٹ آپ کو اینی ٹائم ایزیلی کانٹیکٹ کر پائے گا۔ دوراب کو حوالک چھوڑ اقصیٰ کا ہاتھ تھامتے وہ بہترین گائیڈ کا کردار ادا کرتا راہداری کی طرف بڑھ گیا تھا۔ تم کیوں مجھے ایسے گھورے جا رہے ہو؟ خود پر تیز نظروں کی تپش محسوس کر کے دوراب آصف کی طرف متوجہ ہوا، جس کی نظریں مشکوک تھیں۔ بگ بی، میں آفتاب احمد فاروقی 20 سالہ لڑکا ہوں۔ زیان دوراب فاروقی کی طرح 7 سالہ بچہ نہیں، زیادہ نہیں لیکن تھوڑا بہت ہماری مسلم سوسائٹی کو میں بھی جانتا ہوں۔ تو کیا آپ مجھے سچ بتانا پسند کریں گے؟ سینے پر بازو باندھتے آصف نے سنجیدہ نظروں کی گرفت میں دوراب کا چہرہ رکھتے پوچھا۔ کیسا سچ؟ دوراب ہڑبڑایا۔ یہی کہ مس اقصیٰ کس حیثیت سے فاروقی منزل میں رہنے آئی ہیں، اور پلیز غلط بیانی بالکل نہیں، ورنہ میں ابھی اکرام انکل کو فون کرنے لگا ہوں۔ دوراب کے مبالغہ آرائی کی کوشش سے قبل ہی آصف نے گھیرا تنگ کیا۔ نتیجہ متوقع تھا، ناچار دوراب کو چیدہ چیدہ سارا ماجرا بیان کرنا پڑا۔ اب خیال رہے اقصیٰ کی اصل حیثیت کا زیان کو خبر نہ ہو۔ آصف کے کسی رد عمل دینے سے قبل ہی دوراب نے سختی سے تنبیہ کی تھی۔ پر بگ بھی، آصف، اقصیٰ کی سائیکلوجی عام لڑکیوں سے بہت الگ ہے، وہ ہمارے ماحول میں ایڈجسٹ نہیں کر پائے گی، اور زیان کے نیچر تم اچھی طرح جانتے ہو، وہ بہت کم لوگوں سے اٹیچ ہوتا ہے لیکن بہت شدت سے ہوتا ہے، اور میں نہیں چاہتا زیان ہرٹ ہو۔ وہ صنف مخالف کے کسی رشتے سے نا آشنا ہے تو اسے نا آشنا ہی رہنے دو۔ حصول سے لا حاصل کا سفر طے کرنے کے بعد محرومی کا احساس بہت شدت آور ہوتا ہے، اور میں اپنے بچے کو ایسی کسی تکلیف سے دوچار ہوتا نہیں دیکھنا چاہتا۔ دوراب نے نہایت سنجیدگی سے وجوہات واضح کی تھی۔
وہ کوئی ناسمجھ بچہ نہیں تھا، اس نے چھوٹی سی عمر میں دنیا کے بہت سے روپ دیکھے تھے، اور مرینا بیگم کے رویے میں پنہاں سرد مہری چیخ چیخ کے کہہ رہی تھی کہ وہ نہ اس رشتے کے حق میں پہلے تھیں، نہ اب ہیں، اور نہ آئندہ ہوں گی۔ پھر وہ کیوں امیدیں وابستہ کر کے پچھلی بار کی طرح تہی دامہ رہ جاتا؟ لیکن بگ بی، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایڈجسٹ ہو جائیں اور نو مور آرگیومنٹس آفتاب۔ اس کا جملہ مکمل ہونے سے قبل ہی دراب سخت انداز میں ٹوکتا آگے بڑھ گیا تھا۔ جواباً آصف سختی سے لب دبا کر اس کی پشت دیکھنے لگا۔ آصف کی جگہ آفتاب استعمال کرنے کا مطلب ہی یہی ہوتا تھا کہ اس موضوع پر ہمیشہ کے لیے فل سٹاپ لگ گیا ہے۔ سو میرے عزیز لسنرز، this was the end of this episode. Hope that you like it. اپنا بہت خیال رکھیے گا، نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔